disability rights are human rights. Accessibility is a right, not a charity. اور انسان کی ڈائیورسٹی کو ایکسیپٹ کریں. Embracing diversity is a culture. Embracing disability is a culture. بینک میں میں دیکھتا ہوں ابھی آج کل وہ نظر آتا ہے کہ ریمپس بنے ہوئے ہیں بٹ وہ سم ٹائمز اتنے اسٹیپ ہوتے ہیں. آئی ونڈر کہ اس کے اوپر کون. اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ایک فائنینشیل انکلوژن پالیسی بنا دی. انہوں نے کمرشل بینکس کو کہا کہ کمپلائنس کریں, انہوں نے کمپلائنس کر دی. انہوں نے ڈسیبل لوگوں سے نہیں پوچھا ریمپ کیسا ہونا چاہیے. AI از ایمرجنگ, assumption ہے, روز نئی چیز آ جاتی ہے, تو we have to make AI accessible. جب ہم ایک انیبلنگ انوائرمنٹ کی بات کرتے ہیں سو اٹس اے پروسیس جس کی طرف وی ول ہیو ٹو کنٹینیو ورکنگ. ایک حدیث مبارکہ ہے, راستے سے پتھر ہٹانا صدقہ جاری ہے. ہم نے اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی. راستے سے پتھر ہٹانے کا مطلب ہے ایکسیسیبلٹی. فیسیلیٹیٹ کرو انسانوں کو جو آپ کی کمیونٹی میں رہ رہے ہیں, سہولیات دو. تبصرہ کرنا تو سب سے آسان کام ہے کیونکہ اگر آپ نے کوئی انٹلیکچوئل ڈسکشن کرنی ہے تو اس کے لیے کوئی نالج ہونا چاہیے. یہ نہیں ہو رہا. فیڈ نہیں کیا ہوا, فیڈ کیے بغیر بات کر رہے ہیں. آپ 10 کتابیں پڑھ کے آئے, 50 اخبار آپ نے پڑھے ہوں, سارے نیوز چینلس کو اسکرول ڈاؤن کیا اور پھر آپ بات کریں, مزہ بھی آتا, سمجھ آتی ہے یار, کوئی اچھی بات کریں. بڑی کسی سرچ پہ ایک گیدر کی ہوئی انفارمیشن کو پروسیس کیا ہے. آج کل انفارمیشن سب کے پاس ہے, نالج نہیں. نالج از اے پروسیس فارم آف انفارمیشن. پہلے زمانے میں سیانا ایک ہوتا تھا جس کے پاس جا کے آپ باتیں سنتے تھے کیونکہ اس نے انفارمیشن پروسیس کر کے رکھی ہوتی تھی. اب سیانا کوئی نہیں ہے, سارے سیانے بن گئے ہیں. انٹرنیٹ سے, انسٹاگرام سے وہ گیانی قسم کی ریلس سن کے نا سارے سیانے. اچھا, اور اس میں رسک یہ ہے نا کہ جو انفارمیشن آپ کو انٹرنیٹ سے مل رہی ہے, سوشل میڈیا تو آپ کو وہ چیز فیڈ کرے گا جو آپ سننا چاہتے ہیں. وہ اوتھینٹک نہیں ہے, اوتھینٹک بھی نہیں ہے, اور جو چیزیں جس پہ آپ کا آلریڈی بلیف ہے جو آپ سننا چاہتے ہیں وہ آپ کو جو الگوریتھمز ہیں صرف وہی چیز دکھائیں گے. الگوریتھمز کا سیٹ ہوا ہے کہ آپ کو وہی مل رہا ہے. یہ ایک پرابلم ہے. بچوں کو ہر بات مل رہی ہے, فلڈ آف انفارمیشن ہے, بٹ دے ڈونٹ ہیو نالج. یہ بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے سوشل میڈیا کا, کہ فلڈ ہے انفارمیشن کا, ہر چیز آ رہی ہے آپ کے پاس. تو یہ چیزیں اب تھوڑا سا ہمیں سینسیبلی یوز کرنی. اور یہ جو وی لاگس بن رہے ہیں, فیملی وی لاگس جیسے وہ اقرا کنول وغیرہ, ڈکی بھائی, اس میں بچوں کو دیکھتا رہتا ہوں, کیا پین ہونے لگ جاتی ہے میرے جسم میں ان کو دیکھ کے. کر کیا رہے ہیں یار, کیوں مس یوز کر رہے ہیں. مطلب آپ کے پاس ایک گن ہے, آپ کو گن چلانی آ گئی تو آپ ایسے فائرنگ کرنا شروع کر دیں گے. نہیں نا, سیم از دا کیس وتھ سوشل میڈیا. ایک آ رہی ہے, اٹس اے ٹول. اف یو ڈونٹ نو ہاؤ ٹو یوز دا ٹول, ڈونٹ یوز اٹ. آپ ہتھوڑی سے کیا کریں گے وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے, دیواریں نہیں توڑنا شروع کر دیں گے. تو یہ سوشل میڈیا ایک بہت پیارا بڑا ہیوی ٹول ہے which is being misused by the youth. جس کو آئیڈیا نہیں کہ ہم نے اس کا استعمال کیا کرنا ہے. بہت کم چینلز ہیں, بہت کم پوڈ کاسٹ ہیں جو نالج بیسڈ ہیں, کانٹینٹ ان کا ریسرچ والا ہے, اچھا ہے. ادروائز دس از آل ویسٹ. اس میں بھی وہی والا چیلنج ہے نا کہ جو کانٹینٹ ادروائز بنانا آسان ہے نا, اگر آپ نے سمپل روزمرہ کی زندگی دکھانی ہے. وہ کیوں فیمس ہو رہا ہے, وہ کیوں, آپ کے خیال میں کیا وجہ ہے کہ لوگ کیوں دیکھ رہے ہیں, ملینز آف لائکس کیوں ہیں, وجہ سمجھ آتی ہے. تھوڑا انٹلیکچوئل کیپیسٹی کی بھی بات ہے نا, شاید ہم دیکھنا اس طرح کی چیز چاہتے ہیں. نہیں, ہمیں دوسروں کے گھر میں جھانکنے کا شوق ہے. گزرتے ہوئے کسی گھر کا دروازہ کھلا ہو تو ہم ایسے دیکھتے جاتے ہیں اندر کیا ہے. اور یہ تو کھلے ہوئے دروازے ہیں, اپنے گھر میں دکھا رہے ہیں ہم کیسے بیٹھ رہے ہیں, کیسے جا رہے ہیں, کیا کھا رہے ہیں. اور وہ چیز وہی آپ نے جو بات کی کہ جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں وہ ہمیں دکھا رہے ہیں, اور وہ لوگ بڑی شوق سے دیکھیں گے اس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے. یہ کلچرل کیوریوسٹی ہے کہ اس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے, اور وہ ہمیں دکھا رہے ہیں میرے گھر میں کیا ہو رہا ہے, ہم دیکھ رہے ہیں. یہ زیوم کر کے کہ جو میں دیکھنا چاہتا ہوں وہ یہی تو ہے. تو بس وہ یہ تکلیف ہے. اور جو کانسیپٹ ہوتا تھا پرانے زمانے میں کہ گھر اندر آ گئے ہو تو کنڈی لگا دو, دروازے بند کر دو اور سو جاؤ, وہ نہیں ہے. آپ نے جتنی مرضی تالے لگا لیے, یو آر آؤٹ. کیونکہ آپ دوسروں کے گھروں میں جھانک رہے ہیں, آپ کا گھر بھی باہر ہے, آپ پکچر پوسٹ کر رہے ہیں. تو ڈور از ناٹ لاکڈ اینی مور. کوئی پرائیویسی نہیں ہے. آنے والی جنریشن پرائیویسی کا مطلب ڈھونڈے گی چیٹ جی پی ٹی پہ. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے, یو آر آلویز انڈر دا سرویلنس. ٹریک ہو رہا ہے, گوگل میپ پہ ہیں آپ ہر جگہ سے ٹریک ہو رہے ہیں. پھر نہیں ہے تو آپ خود کرے جا رہے ہیں, میں یہاں جا رہا ہوں, میں یہاں فلائی کر رہا ہوں, میں یہاں سے لینڈ کر رہا ہوں. تو یہ تھوڑی سی ایک پرابلمیٹک چیز ہے, اس کو کبھی ڈسکس نہیں کیا جا رہا, بہت کم بات ہو رہی ہے اس کے اوپر. کیا کوئی اگر آپ کو سوشل میڈیا ایکسپرٹ ملے تو اس سے پوچھیں کہ کیوں پرائیویسی کا کیا مطلب ہے, یہ آپ کیا کر رہے ہیں. اور یہ ہماری جنریشن کس چکر میں ہے کہ گھروں کے اندر جھانک کے خوش ہو رہے ہیں.
اقرا کول کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، بڑا مزہ آ رہا ہے دیکھ کے، پارٹی کر رہے ہیں، ہم کھانا کھا رہے ہیں، وہ واش روم جا رہے ہیں، نہا کے نکلے ہیں، کیا ہو رہا ہے اس کے وہاں، وہ اپنے ڈاگ کو لے کے کہیں جا رہے ہیں، ہمیں کیا، ہمیں شوق ہے کہ دیکھیں اس کے گھر میں کیا ہے. نہیں دیٹس انفارچونیٹ بٹ آئی تھنک اٹس آلسو آئی گیس کہ جو ہمارے سے اگلی جنریشن ہوگی if they still get to develop the content the way it is developed now will probably be different. Although اس میں then there is this risk of AI because اگر آپ اب دیکھیں نا تو بہت ساری ایسی ویڈیوز آپ کو سوشل میڈیا پہ نظر آئیں گی، یو کانٹ ٹیل کہ یہ AI بھی ایک بڑی خوفناک سی چیز ڈیولپ ہو رہی ہے بہت زیادہ، اس کا فیوچر لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا، لیکن بہت بڑی، اس کو روکنا پڑے گا، نہیں تو یہ ہیومن ایلیمنٹ کو ختم کرنے کے لیے بہت سوچے. مجھے تو لگتا ہے کہ AI ورلڈ وائڈ there should be more discussions on this. دیکھیں آپ کی ہر چیز جو ہے وہ اب اس کے ساتھ جڑی ہے بیکاز بہت ساری، مطلب اگر ہم صرف جاب لاس کی ڈسکشن پہ ہی اگر آپ چلے جائیں تو آئی تھنک لائک نیکسٹ 3 to 4 years a lot of people are going to lose their jobs. پھر انفارمیشن جو ہے، مس انفارمیشن ایک اس کا جو طوفان ابھی بھی نظر آتا ہے، وہ دیٹ از گوئنگ ٹو مے بی گو ٹو دا نیکسٹ لیول. پھر پرائیویسی کی جو جس طرح سے آپ بات کر رہے ہیں وہ چیزیں جو ہیں وہ بھی کمپرومائز ہوں گی. تو آئی تھنک کہ بہت سارے جو چیلنجز آج ہم دنیا میں دیکھتے ہیں، AI is going to fuel those challenges and we will probably reach to that point کہ then a point of no return. یہ ہونے والا ہے، تو وہ پھر بہت یہ مشکل ہونے ہو والا ہے جائے گا. کیونکہ پوائنٹ آف نو ریٹرن میں یہ ہے کہ ایموشنس تک آپ کے چلے جائیں گے، پھر آپ سے چیزیں جاننا چاہیں گے. اگر میرے پاس پوری ڈیوائس میں اپنے سر میں لگا لوں، جیسے وہ میٹا گلاسز آ گئی ہیں، تو میں آپ کی ہر لینگویج کا جواب دے سکتا ہوں. آپ تھائی میں بات کریں، میں تھائی میں جواب دوں گا، آپ انگلش میں کریں، فرینچ میں کریں، آئی کین ٹرانسلیٹ. آئی ہیو آل دا ڈیوائسز اینڈ گیجٹس آف مائی ہیڈ. میں ہر بات میں ہر سوال کا جواب دوں گا. چیٹ جی پی ٹی میرے ساتھ کنیکٹڈ ہے. میں بلکہ اس کا ایلان مسک کا پوڈ کاسٹ ہے، اس کے ساتھ جو روگن کے ساتھ، تو میں اس کو سن رہا تھا، تو ہی مینشنڈ کہ دے آر ورکنگ آن دیز برین چپس، جو نیورولنک اس کی کمپنی ہے اس میں. تو برین چپ سے ہی مینشنڈ دیٹ وی ووڈنٹ ایون ریکوائر ٹو ٹاک if we both are connected to those brain chips, تو وہ we'll be able to transfer that information to each other without. سب سے پہلے اس کا یوز کیا گیا ہے اسٹیفن ہاکنگ کے اوپر. جب اسٹیفن ہاکنگ کی ڈسیبلٹی بڑھ گئی تو امریکن تھراپسٹ، اسپیچ تھراپسٹ آئی، اس کو اس نے ڈیوائس دی کہ تم جو بولو گے مجھے سمجھ آئے گی. میں اس سے ملا تھا کیمبرج میں. اچھا جی اور وی ہیو انوائٹڈ ہم ٹو پاکستان. اس کو ہم نے لیٹر لکھا تھا اور بس وہ WHO کی طرف سے. آفٹر فیو ڈیز ہی پاسڈ ہوئے. وہ پاکستان آنے کا پلان کر رہا تھا. اچھا میرے ذہن میں یہ بات بھی آتی ہے کہ جو یہ برین چپس کی ابھی ہم بات کر رہے ہیں، اینڈ آئی تھنک کہ دس از ناٹ ڈسٹنٹ فیوچر، 5 سال نہیں 10 سال کے اندر دس از گوئنگ ٹو ہیپن. لیکن میرے ذہن میں سوال یہ آتا ہے، جو برین چپس کی وجہ سے اٹ از گوئنگ ٹو انہینس آر کوگنیٹیو ایبلٹی ٹو اے لیول دیٹ آر سروائیول ول ڈپینڈ آن اٹ. جس طرح آج ہمارا موبائل فون کے بغیر گزارا نہیں ہے، تو اسی طرح ہم برین چپس کے بغیر شاید ہمارا گزارا نہیں ہوگا. بٹ دا کوشچن دیٹ آئی ہیو فار یو از کہ دین دیٹ ٹیکس اس بیک ٹو دا بیسک ڈیفینیشن آف ڈسیبلٹی ایز ویل. تو ڈو یو تھنک کہ وڈ دوز پیپل وداؤٹ دا فیسلٹی آف دیز برین چپس بی سم ہاؤ ڈسیبلڈ ان دیٹ سینس؟ دیکھیے ڈسیبلٹی کا اپوزٹ کیا ہے؟ انیبلنگ انوائرمنٹ. جب آپ کسی چیز کا انوائرمنٹ ڈسیبل کر دیتے ہیں تو پرسن اور تھنگ ول بی ڈسیبلڈ. جب آپ نے موبائل میں کوئی سافٹ ویئر یوز نہیں کرنا ہوتا، آپ اس کو ڈسیبل کر دیتے ہیں، تو آپ نے انیبلنگ انوائرمنٹ ہٹا لیا تو somebody will be disabled at once. آپ نے میں نے ابھی گاڑی کی ایگزامپل دی، آپ سے گاڑی لے لیں گے ڈسیبلڈ. اب آپ بیٹھے رہیں گے، میں کیسے پیدل جاؤں گا یہ. اسی طرح آپ کے اور بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے آپ سے کمیونیکیشن لے لیں گے، بس موبلٹی لے لیں گے، یو آر ڈسیبلڈ. تو یہی چیزیں انیبلنگ انوائرمنٹ جو ہے نا، جب آپ کو ختم ہو جاتا ہے دین اٹ کریٹس اے ڈسیبلٹی. ڈسیبلٹی از آل اباؤٹ انوائرمنٹل فیکٹرس. ہم ابھی تک انسانوں کو کیٹیگرائز کر رہے ہیں، یہ فزیکلی ڈسیبل ہے، یہ ہیئرنگ ہے، یہ ویژول ہے. انسانوں کو کیٹیگرائز کرنا ہماری غلطی ہے جو ہم کئی 100 سالوں سے کرتے آ رہے ہیں، کیونکہ ہم وہ انوائرمنٹ نہیں کریٹ کر سکے جو سب کے لیے ہو. ہم نے اس کے اوپر ریسرچ ہی نہیں کی کہ انیبلنگ انوائرمنٹ، انکلوسیو سوسائٹی فار آل، سوسائٹی فار ایوری ون، یہ کیسے ہوگی؟ کیونکہ ہم انسان کی ڈائیورسٹی کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے. انسان ایک ہوموجینیس گروپ نہیں ہے، کمیونٹی ایک ہوموجینیس گروپ نہیں ہے، ہیٹروجینیس گروپ ہے. اور اس کے اندر ہر طرح کے لوگ ہیں، ہر طرح کی کوالٹیز ہیں، ڈائیورسٹیز ہیں.
آپ کو میں چھوٹی سی مثال دوں. ہمیں ہمیشہ سکھایا جاتا ہے کہ تمام انسان برابر ہیں. ہم اس بات کا پورا یقین ہے, ہمیں ایمان ہے کہ تمام انسان برابر ہیں, نہ گورے کو کالے پہ, نہ کالے کو گورے پہ, یا لمبے چھوٹے, کسی کو کوئی سپیریورٹی نہیں ہے, سب برابر ہیں. لیکن سب کے فنگر پرنٹس مختلف ہیں. اس کا مطلب ہر ایک کی یونیک آئیڈینٹی ہے. ہمیں اس آئیڈینٹی اور ڈائیورسٹی کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا کہ ہر انسان کی اپنی نیڈس ہیں, اپنی ریکوائرمنٹس ہیں, اپنی سوچ ہے, اپنے ایک لائف ہے انڈیپینڈنٹ. اور جب ہم ایسا معاشرہ کریٹ کریں گے جو ہر ایک کی ضرورت کو پورا کرتا ہو, دیٹ ول بی انکلوسیو سوسائٹی, اور کوئی ڈسیبل نظر نہیں آئے گا. فار ایگزامپل, اگر ایک بلڈنگ ہے, وہاں ریمپ لگا ہوا ہے, لفٹ لگی ہوئی ہے, واش روم کے دروازے کھلے ہیں, کمروں کے دروازے آٹومیٹک ہیں, تو ایک ویل چیئر والا باہر سے آئے گا, اندر انٹر ہوگا, لفٹ سے اوپر آئے گا, آپ کو فیل ہی نہیں ہوگا کہ کوئی ڈسیبل بھی ہے. اگر وہاں لفٹ نہیں ہوگی, ریمپ نہیں ہوگا, دروازہ تنگ ہوگا, آپ کو ہیلپ کرنی پڑے گی, او ہو کوئی ڈسیبل آیا ہے. کس نے کریٹ کی وہ ڈسیبلٹی؟ انوائرمنٹ. ہم انوائرمنٹ کو انیبل کر دیں تو کوئی ڈسیبل نہیں ہے. سو بیسیکلی انیبلنگ انوائرمنٹ سے مراد یہ ہے کہ اس شخص کو فیسیلیٹیٹ کریں سو دیٹ دے آر انڈیپینڈنٹ. اور یہ اس کی شروعات بہت پیچھے سے ہوتی ہے. مطلب کہ جب آپ نے کرسی ایجاد کی تھی, آپ ویل چیئر ایجاد کر لیتے, اس کرسی کے ساتھ ویلز بھی ہوتے, تو آج سب ویل چیئرس پہ بیٹھے ہوتے ہیں, کسی کو فیل ہی نہ ہوتا کہ کون ڈسیبل ہے کون نہیں ہے. ہم نے اس کو چیئر ایجاد کی جس پہ ہم لیگس تھی, بعد میں ویل چیئر آئی. اب ہمیں وہ لوگ ذرا ڈفرینٹ لگتے ہیں. یار ہر انسان کی اپنی ضرورت ہے, اس ضرورت کے مطابق سوسائٹی کو ڈیزائن کرنا چاہیے تاکہ ان کی ضروریات پوری ہوں. جتنی زیادہ فیسلٹیز ہوں گی اتنی کم ڈسیبلٹی آپ کو نظر آئے گی. ایک بندہ جو ویل چیئر پہ ہے وہ جاپان یا امریکہ جاتا ہے, وہاں پہ جہاز سے اترتا ہے, ایمبو لفٹر ہوتا ہے, اس کو نیچے جاتی ہے, ریمپ ہوتا ہے, برج لگا ہوتا ہے, آرام سے چل جاتا ہے, ریسٹورینٹ میں جاتا ہے, ہوٹل میں, کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ مڑ کے بھی نہیں دیکھتا. اگر وہ پاکستان کے کسی اسلام آباد یا کراچی کے علاوہ لاہور کے علاوہ کسی چھوٹے ایئرپورٹ پہ لینڈ کرتا ہے, 4 لوگ اس کی ویل چیئر اٹھا کے نیچے اتارتے ہیں جنازے کی طرح, وہ وہیں سے ڈسیبل ڈکلیئر ہو جاتا ہے. وہی بندہ جو کہیں باہر کی دنیا میں ڈسیبل, کس کا کہاں ہے یہ ڈسیبلٹی؟ ڈسیبلٹی اس سسٹم میں, اس انوائرمنٹ کے اندر جو ہم نے بلڈ کیا, بلڈ انوائرمنٹ. سائن لینگویج میں یہ آپ کے پوڈ کاسٹ صاحب میرے سائن لینگویج انٹرپریٹر بیٹھا ہو تو ڈیف لوگ بھی انجوائے کریں گے. صرف ان کا وہ ایک لینگوسٹک مائنورٹی ہے نا, آپ ان کی لینگویج بولیں, دے ول انڈرسٹینڈ اٹ. وائی یو کال دیم ڈسیبلڈ وین یو ڈونٹ نو دیئر لینگویجز؟ آپ ان کی لینگویج کو اسٹینڈرڈائز کریں, اس لینگویج کے اوپر کام کریں, سیکھیے. نوبڈی ہیئرنگ امپیئرڈ پیپل ول ناٹ بی ڈسیبلڈ, کہ کمیونیکیشن گیپ ہم نے کریٹ کیا. جب کچھ ایسے بات ڈسیبلٹی کی بات کریں گے تو اٹ ول بی انکلوژن, ایکسیسیبلٹی. اور ہو رہا ہے, اتنی کوئی بری حالت نہیں ہے. اب بینکس سوچ رہے ہیں, کارپوریٹ سیکٹر سوچ رہا ہے, گورنمنٹ نئی نئی پالیسیز آئے دن لا رہی ہے. ابھی اسٹیٹ بینک کی پالیسی آئی ہے اور فائنینشیل انکلوژن, ہائر ایجوکیشن کی پالیسی آ گئی ہے, اور انکلوژن ان ہائر ایجوکیشن. آپ کے منسٹری آف آئی ٹی نے پاکستان ڈیجیٹل پالیسی میں ڈسیبلٹی انکلوژن ایکسیسیبلٹی آف ویب سائٹس کا ایک آرٹیکل ڈال دیا ہے. یہ چیزیں ہو رہی ہیں, نظر نہیں آ رہی, لیکن اٹ ول ہیو این امپیکٹ, تھوڑا سا لگے گا. آہستہ آہستہ ڈیولپمنٹ نظر آنا شروع ہو گئی ہے فار ٹورڈ دا انکلوسیو سوسائٹیز. اب اس کے 2 لیول ہیں. ایک تو یہ ہے پالیسی لیول, جو ٹھیک ہے کچھ حد تک چل رہا ہے, گلوبل بھی اور نیشنل بھی اور پروونشل بھی. دوسرا ڈیمانڈ سائڈ, لوگ تیار نہیں ہیں, وہ ابھی تک چیریٹی اور میڈیکل ماڈل کے اندر پھنسے ہوئے ہیں. میں ٹھیک ہو جاؤں گا تو یہ کروں گا, یہ ٹھیک ہو جائے گا تو اسکول جائے گا, اس کو ٹھیک کر دیں, یا ہمارے گھر میں ایک اسپیشل بندہ ہے آپ مدد کریں, ہمارے گھر میں ایک معذور آدمی ہے آپ مدد کریں. پورا خاندان ایک معذور فیملی ممبر پہ چل رہا ہے, اس کے نام پہ کھانا آ رہا ہے چیزیں. اور ہر ریسٹورینٹ کے باہر ایک گاڑی میں آپ بیٹھے کچھ کھا رہے ہیں, کوئی ڈسیبل بندہ آ جائے گا, اپنی وہ ہڈیاں دکھائے گا ٹوٹی ہوئی, یا کوئی ڈسیبلٹی دکھائے گا, بھیک مانگے, اسے پتہ ہے بڑا آسان کام ہے, مل جائے گا. تو یہ چیریٹی اور میڈیکل ماڈل سے نکالنا ڈسیبل لوگوں کو ایک بڑا کام ہے. پالیسی لیول کو امپلیمنٹ لیول تک لانا, پالیسی کی چیزوں کو, یہ 2 تھوڑے سے مشکل کام ہے. جب یہ لوگ ڈیمانڈ کلیئر ہو جائے کہ ہمیں رائٹس ہے یہ, اور پالیسیز فٹ آ جائے کوکی کٹر کی طرح, تو پھر انکلوسیو سوسائٹی ہوگی. بٹ اٹ ول ٹیک ٹائم, اٹ ٹیکس ٹائم. اور آپ کے خیال سے جو انکلوسیو سوسائٹی کی جو آپ بات کر رہے ہیں, از دیٹ اے پروسیس کہ جس کی طرف وی موو, بیکاز ود دا پیسج آف ٹائم دا چیلنج, دا نیچر آف چیلنج آلسو چینجز. سو جس طرح ابھی ہم بات کر رہے ہیں برین چپس کی, تو وہ جو چیلنج ہے وہ ڈفرینٹ ہو جائے گا. تو ڈو یو تھنک کہ دیر از اے نیڈ ٹو چینج دا مائنڈ سیٹ, جو سوسائٹی کے اندر جو شفٹ ہے وہ مائنڈ سیٹ کی ہونی چاہیے, بیکاز آج کے چیلنجز جو ہیں وہ کل والے ہو سکتا ہے ڈفرینٹ ہوں گے. سو
جب ہم ایک انیبلنگ انوائرمنٹ کی بات کرتے ہیں سو اٹس اے پروسیس جس کی طرف وی ول ہیو ٹو کنٹینیو ورکنگ ایون ان دا فیوچر. ہر چیز چینج کرنی پڑ رہی ہے. ہمارا ایجوکیشن سسٹم, ہماری لائیولیہڈ اپرچونیٹیز, جابس, ہر چیز چینج ہو رہی ہے. تو یہ بھی چینج ہوگی, یہ کلچر بھی چینج ہوگا. بیسیکلی امبریسنگ ڈائیورسٹی از اے کلچر, امبریسنگ ڈسیبلٹی از اے کلچر. جہاں ہم ڈائیورسٹی کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے وہاں چیزیں ایکسیپٹ کرنے میں ٹائم لگے گا. ہمارا مسئلہ یہ کہ ہم دیکھتے ہیں یہ بندہ تھوڑا سا میرے جیسا نہیں ہے تو اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے, یہ رنگ کالا ہے, یہ قد چھوٹا ہے. ہم ڈائیورسٹی کو ایکسیپٹ کریں گے تو ہمارا کلچر چینج ہونا شروع ہو جائے گا. آہستہ آہستہ چیزیں اڈاپٹ کرنا شروع کریں گے. ہم ہر جیسے ہر رنگ, ہر قد, ہر شکل کے شخص کو ایکسیپٹ کر لیں گے. یہ ہمارا معاشرے کا حصہ ہے, فیملی کا حصہ ہے, اس میں کوئی کمی نہیں ہے. تو پھر ہم چیزوں کو چینج کرنا شروع کریں گے آہستہ آہستہ. اس میں تھوڑی سی پرابلم ہے جو بہت زیادہ بیک روٹیڈ ہے, وہ یہ کہ ہمیں سکھایا گیا ہے کہ بلیک گورا رنگ خوبصورتی ہے, لمبا قد خوبصورتی ہے. ہم اس چیز سے نکلیں گے نہیں, ٹائم لگے گا. پہلے کلچر, میں آپ کو چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں. ڈاؤن لوڈ پہ آج کیوں ہے کوشچن, ویسے کوشچن تو آج آپ نے کرنا ہے, لیکن ڈاؤن لوڈ کا کیا مطلب؟ ڈاؤن لوڈ سے آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ پہلی چیز کیا آتا ہے؟ میرے ذہن میں تو ظاہر ہے جو فائلز ڈاؤن لوڈ فائلز آ جاتی ہے, کمپیوٹر, ڈاٹا, فون, انٹرنیٹ. ڈاؤن لوڈ پہ یہی چیزیں آتی ہیں. آج سے 20 سال پہلے ڈاؤن لوڈ کا یہ مطلب نہیں تھا. اچھا, ڈاؤن لوڈ کا مطلب ٹرک سے سامان اتارنا. چینج ہو گیا نا. کس نے چینج کیا کانسیپٹ؟ آئی ٹی انڈسٹری نے. اب ڈاؤن لوڈ سے وہ ذہن میں نہیں آ رہا کہ ٹرک سے سامان اتارنے کو ڈاؤن لوڈ کہتے ہیں, یا ڈاؤن لوڈ کر لو. اب ڈاؤن لوڈ ڈاٹا ہی آ رہا ہے, فائلز آ رہی ہیں, کمیونیکیشن آ رہی ہے. پھر ایسا ایسا ڈسیبلٹی کا مطلب اسی طرح چینج ہوگا. اور آپ جو بات کریں نا, اے آئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, ٹیکنالوجی ایمرج ہو رہی ہے, نئی ریولیوشن آ رہی ہے. دیکھیے جب پہیا بنا تھا سب کچھ چینج ہو گیا ویلز انوینشن کے بعد. اینڈ آفٹر دا ویلز انوینشن دا سیکنڈ بگیسٹ انوینشن از انٹرنیٹ. اب نئی دنیا بن رہی ہے, وہ انٹرنیٹ پہ گھوم رہی ہے پوری. تو اب ہمیں اس کے حساب سے چیزوں کو چینج کرنا پڑے گا, اپنے اڈاپٹ کرنا پڑے گا. اپنی لائف اسٹائل ہمارا چینج ہو رہا ہے. پہلے فون کسی نے دیکھا نہیں تھا, اب ہم فون کے بغیر, اب ہمیں فون کے بغیر کسی نے نہیں دیکھا. تو فون جب یہ چیزیں ہم اڈاپٹ کر رہے ہیں تو اسی طرح ڈائیورسٹی کے ساتھ ساتھ ڈسیبلٹی سے ریلیٹڈ, انکلوسیوٹی سے ریلیٹڈ چیزوں کا. ابھی میں ایک ڈسکشن میں نیو یارک گیا ہوا تھا, وہ تھی مائکروسافٹ, گوگل اور کافی آرگنائزیشنس وہاں موجود تھیں. انٹرنیشنل ڈسیبلٹی الائنس اور GDI ہب ہے ایک, گلوبل ڈسیبلٹی انوویشن ہب. انہوں نے مجھے انوائٹ کیا ہوا تھا کہ اے آئی کی ٹرانسفارمیشن پرسن ود ڈسیبلٹی کو کیسے امپیکٹ کرے گی. اچھا, اب مزے کی بات یہ ہے کہ سب کنفیوزڈ ہیں. اچھا, ایون دی گوگل اینڈ مائکروسافٹ, وہ بھی سوچ رہے ہیں کہ ہوگا کیا. ہم ابھی ایزیوم کر رہے ہیں کہ اے آئی از ایمرجنگ. ایزمپشن ہے, روز نئی چیز آ جاتی ہے. تو وی ہیو ٹو میک اے آئی ایکسیسیبل. اے آئی کے اندر جو ٹولز ہے, جیسے ابھی اے آئی انفارمیشن بڑی تیزی سے ہمیں مل جاتی ہے, لیکن ڈیف لوگوں کے لیے وہ مشکل ہے کیونکہ سائن لینگویج لائبریری لمیٹڈ ہے. گوگل کی سائن لینگویج لائبریری وہ لمیٹڈ ہے. جو اس کی ایکسیسیبلٹی فیچرز ہے جو ورڈ اور ٹیکسٹ کو بلائنڈ لوگوں کے لیے ایکسپلین کرتے ہیں وہ لمیٹڈ ہے. تو جو ڈیولپمنٹ ٹیکنالوجی میں ہو رہی ہے, ہمیں انکلوسیو ٹیکنالوجی کو بھی اس کے ساتھ لے کے چل رہا ہے. وہ کون کہہ سکتا ہے؟ یوزرس, ڈسیبلڈ لوگ جو ہیں, پرسن ود ڈسیبلٹی جو اس ٹیکنالوجی کو یوز کر رہے ہیں, وہ بتائیں گے کہ کہاں چینج آ رہی ہے. جب تک دے شوڈ ہیو اے سیٹ آن دا ٹیبل. جہاں ڈیسیزن دیے جا رہے ہیں وہاں ان کو بھی بٹھایا جائے. اینڈ ایپل, گوگل, مائکروسافٹ, انہوں نے ڈسیبل لوگ ہائر کر لیے ہیں ایڈوائزرس, کہ وہ بتائیں گے کہ ان کی کیا کنسرنز ہیں, چیلنجز کیا ہے, کنسرنس کیا ہے, کیسے اس کو انکلوسیو, آنے والی ٹیکنالوجی کو انکلوسیو کیسے بنایا جا سکتا ہے. اس پہ کام شروع ہو چکا ہے اور کافی فل اسٹرینتھ میں کام ہو رہا ہے, کافی تھروٹل کے ساتھ. That's good to know. تو مجھے تھوڑا سا اپنی جو آپ کی آرگنائزیشن اسٹیپ اس کے بارے میں بتائیں. پاکستان میں 3 طرح کے ادارے ہیں جو بیسیکلی ڈسیبلٹی پہ کام کر رہے ہیں. ایک ہوتے ہیں گورنمنٹ کے ادارے جو پالیسی بناتے ہیں, سروس ڈلیوری کرتے ہیں, جیسے اسپیشل ایجوکیشن ریہیبلیٹیشن سینٹرز بنائے ہیں, ڈسیبل لوگوں کو رجسٹر کرنا, ان کو ID کارڈ دینا, یہ تمام گورنمنٹ کے کام ہیں. اس کے بعد کچھ ادارے جیسے بیت المال وغیرہ جو ویل چیئرز یا اسسڈ ڈیوائسز میں یا چیریٹی میں ہیلپ کرتے ہیں ڈسیبل لوگوں کی. ووکیشنل ٹریننگ کے ادارے ہیں. اس کے بعد دوسرا لیول آ جاتا ہے NGOs and INGOs, انٹرنیشنل نان گورنمنٹل آرگنائزیشن اور نیشنل
نان گورنمنٹل آرگنائزیشن یہ اس گیپ کو برج کرتے ہیں جہاں گورنمنٹ نہیں پہنچ سکتی یا جہاں چیزیں رہ جاتی ہیں وہ گورنمنٹ کو سسٹ کرتے ہیں اور ان کمیونٹیز تک پہنچ جاتے ہیں جہاں پر ابھی تک سروسز نہیں پہنچی. تیسرا ٹیئر ہے وہ ہے آرگنائزیشنز آف پرسن ود ڈسیبلٹی. وہ ادارے جو ڈسیبل لوگ خود چلا رہے ہیں, یہ وہ نئے نہیں ہیں. جیسے آپ نے نام سنا ہوگا پاکستان ایسوسیشن آف دا بلائنڈ, پیب 1970s سے کام کر رہا ہے, بلائنڈ لوگوں کی آرگنائزیشن ہے. پاکستان ایسوسیشن آف دا ڈیف ہے. اس طرح کے ادارے جو ہیں بہت پرانے ادارے جو یونی ڈسیبلٹی ادارے کہلاتے تھے. وہ ڈسیبل لوگ خود چلاتے ہیں اپنے رائٹس کے لیے, اپنے ایشوز کو پالیسی لیول تک پہنچانے کے لیے. اب ارلی 90s میں ایک نیا ٹرینڈ آیا تھا کراس ڈسیبلٹی آرگنائزیشن. یہ وہ آرگنائزیشن ہیں وچ آر رن بائی پرسن ود ڈسیبلٹیز, لیڈ بائی دیم, اینڈ دے آر ریپرزینٹنگ آل دا ڈسیبلٹیز, جس میں ہیئرنگ, ویژول, انٹلیکچوئل, فزیکل ڈسیبلٹیز سب نظر آتی ہیں, سب کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. اسٹیپ از ون آف دیم. اسٹیپ اسپیشل ٹیلنٹ ایکسچینج پروگرام واز ڈیزائنڈ اینڈ ڈیولپڈ اینڈ لانچ ان 1997. Right. اس میں ہمارا مقصد یہ تھا انیشیلی کہ جو انفارمیشن نہیں پہنچ رہی ڈسیبل لوگوں تک اور وہ اپنی زندگی بڑے برے طریقے سے گزار رہے ہیں, اپنے گھروں میں قید ہو کر, عمر قید ملی ہوئی ہے ان کو بلا وجہ, کیونکہ دے ڈونٹ ہیو ایکسیس ٹو اینی کائنڈ آف انفارمیشن. ان کو یہ انفارمیشن دی جائے جو گورنمنٹ دے رہی ہے, جو NGOs دے رہی ہیں, جو کارپوریٹ سیکٹر دے رہا ہے, تاکہ وہ گھروں سے باہر نکلیں اور کچھ بہتر زندگی گزار سکیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارا یہ مقصد بھی تھا کہ ہم ایڈووکیسی کریں, اویئرنیس کریٹ کریں پالیسی کوریڈورس کے اندر کہ ڈسیبلٹی رائٹس کیا ہیں, انکلوژن کیا ہے, ہمیں کیسے شامل کیا جا سکتا ہے. چیریٹی کافی نہیں ہے, ریہیبلیٹیشن کافی نہیں ہے. ٹھیک ہے, ریہیبلیٹیشن رائٹ آف ایوری ون, لیکن ایک لمٹ ہوتی ہے. اس کے بعد ہمیں ایکسیپٹ کرنا ہوتا ہے کہ دس از مائی لائف اسٹائل. ایک کار ایکسیڈنٹ میں ایک اسپائنل کارڈ انجری ہو گیا تو اب اسے ویل چیئر پہ رہنا ہے, but he has to manage his life with a wheelchair. اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے کہ دس از مائی لائف اسٹائل, اب مجھے اپنی زندگی کو اس کے مطابق چلنا ہے. تو وہاں اس لیول کی اویئرنیس ہمیں کریٹ کرنی تھی پالیسی میکنگ کوریڈورس میں. ہیلتھ, ایجوکیشن, ڈیزاسٹر ریسک ریڈکشن, پولیٹیکل پارٹیسپیشن, IT, ان تمام, ہائر ایجوکیشن, ان تمام اداروں میں ہم نے یہ کام شروع کیا. اور جب آپ لوگوں نے شروع کیا اس وقت جو اوور آل چیلنجز تھے یا کہاں پہ ہم کھڑے تھے؟ یہ تھوڑا سا ایک بہت بڑا شفٹ آیا, پیراڈائم شفٹ جس کو ہم کہیں گے. پہلے یہ تھا کہ ہم بات کر رہے تھے سوشل پروٹیکشن کی, کہ ہمیں کوٹا دیا جائے, ہمیں موقع دیا جائے, ہمیں ہیلپ کی جائے. 2006 میں ایک بہت بڑا شفٹ آ گیا. وہ یہ ہوا کہ UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities was adopted by UN General Assembly in 2006. وہ بہت بڑی چینج تھی. اس کے بعد پورا ڈسیبلٹی موومنٹ کا جو کانسیپٹ تھا وہ چینج ہو گیا کہ ہمیں چیریٹی نہیں چاہیے, وی نیڈ انکلوژن. ڈسیبلٹی رائٹس آر ہیومن رائٹس. ہم یہ ایکسیسیبلٹی ہمیں خیرات میں نہ دی جائے, یہ ہمارا رائٹ ہے, ہم اس سوسائٹی کا حصہ ہیں. ہمارا رائٹ ہے کہ ہم ووٹ ڈالیں, ہمارا رائٹ ہے کہ ہم انڈیپینڈنٹ لیونگ ہماری ہو, ہمارا رائٹ ہے کہ ایجوکیشن میں انکلوژن ہو, ہمارا رائٹ ہے کہ جب ڈیزاسٹر آئے تو وی شوڈ بی پریپیئرڈ لائک ادر پیپل, کمیونٹیز کے ساتھ ہمیں ریسکیو کیا جائے. تو یہ ساری چیزیں گورنمنٹ کو, تمام اداروں کی ذمہ داری بن گئی. جب گورنمنٹ آف پاکستان نے اس کو ریٹیفائی کیا ان 2011 تو وہاں سے یہ شفٹ نظر آنا شروع ہوا ہماری پالیسی بیک ڈراپ کے اوپر. پھر ہم نے ایک بل ڈرافٹ کیا, وہ تھا پاکستان ڈسیبلٹی ایکٹ. بہت سارے ادارے اس میں شامل تھے, اس میں WHO 2007 میں آفٹر دا UN کنونشن. وہ بل ڈرافٹ کرنے میں بہت سارے ادارے, ہماری جو اسٹیپ جیسے بہت ساری آرگنائزیشنز ہیں پاکستان میں بنی, بعد میں انہوں نے اس کو سپورٹ کیا, WHO نے اس کو کنٹریبیوٹ کیا, ہینڈیکیپ نیشنل اور کئی انٹرنیشنل ادارے ہمارے ساتھ چلے. کرتے کرتے یہ بل پریزنٹ ہونا شروع ہوا پارلیمنٹ میں, اور فائنلی 2018 میں بلوچستان ڈسیبلٹی ایکٹ بن گیا, aligned with the UN Convention. 2019 میں سندھ امپاورمنٹ آف پرسن ڈسیبلٹی ایکٹ بنا. پھر گلگت بلتستان ڈسیبلٹی ایکٹ اسی سال بن گیا. 2020 میں ICT رائٹس آف پرسن ود ڈسیبلٹی ایکٹ, اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری رائٹس آف. یہ میں بہت بڑی اسٹوری کو شارٹ کر رہا ہوں, بڑے خوفناک واقعات ہیں اس کے اندر, بہت کچھ ہوا, کیسے یہ بل بنے, کیسے یہ لاز بنے. اب 2022 میں پنجاب کا ڈسیبلٹی ایکٹ بھی آ چکا ہے, صرف ایک KP رہ گیا ہے جس پہ ابھی کام ہو رہا ہے. تو اب ہمارے پاس ڈسیبلٹی رائٹس کا ایک فریم ورک موجود ہے, لاز موجود ہے. ضرورت اس کی ہے کہ اس کو امپلیمنٹ کیسے کیا جائے گا.
اور امپلیمنٹیشن کی بات میں پہلے آپ سے کہہ چکا ہوں کہ دونوں طرف سے پریشر ہے, اوپر سے بھی نیچے تک لانا اس کو ضروری ہے. ایک بڑا انٹرسٹنگ واقعہ بتاتا ہوں. میں ایک دفعہ امریکہ میں یوجین میں ایک میٹنگ میں بیٹھا تھا, اوریگن اسٹیٹ میں. ان کے میئر کے ساتھ ہماری میٹنگ تھی اباؤٹ ڈسیبلٹی رائٹس. تو میں نے ان سے 2 سوال کیے. پہلا سوال یہ تھا کہ ہاؤ مینی پیپل لیو ان اوریگن, ہاؤ مینی پیپل ود ڈسیبلٹیز لیو ان اوریگن. جو آپ کا لا اتنا کچھ, اتنی ایکسیسبل, اتنی اچھی, اس نے کہا ایک بھی بندہ ہو اس سے فرق نہیں پڑتا. اٹ شوڈ بی انکلوسیو فار ایوری ون. ایک بھی بندہ اگر ڈسیبل رہتا ہے تو اٹ میٹرس. اس سے ہم نمبر پہ نہیں جائیں گے کتنے رہتے ہیں تو ہم یہ کریں. ہمارے عام طور پہ یہ ہوتا ہے اور یہ ہیں کتنے, کس کے لیے ریلوے ایکسیسیبل کریں. ڈیٹا کے اوپر ہم بات کرتے ہیں. ڈیٹا ایک بڑی دکھتی رہ گئی ہے, اس کے اوپر بعد میں آتے. پھر دوسرا سوال میرا یہ تھا کہ کتنے سال لگے امریکن ڈسیبلٹی ایکٹ کو امپلیمنٹ کرنے میں. تو اس نے کہا 25 سال. میں بڑا خوش ہوا, ہم تو ٹھیک جا رہے ہیں, ہمیں بھی اتنا ہی ٹائم لگے گا. کیونکہ لاز بن جاتے ہیں, رولز آف بزنس بناتے ہیں, ہر ادارہ اپنا رولس بناتا ہے, اس کو کیسے امپلیمنٹ کرے گا. ہر ادارہ اس کو ایگری کرتا ہے کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں. آخر میں پھر بجٹ پہ آتا ہے, کتنا بجٹ الوکیٹ کیا آپ نے. ابھی پاکستان کی جی ڈی پی کا 0.00% بھی نہیں ہے آپ کے لیے ایکسیسیبلٹی کے اوپر. میں ابھی ایک اسٹڈی پڑھ رہا تھا, بنگلہ دیش نے 0.06% رکھا ہے آن ایکسیسیبلٹی, 0.6% آف دا جی ڈی پی فار ڈسیبلٹی انکلوژن. ہمارے پاس وہ بھی نہیں ہے. ہم جب پوچھتے ہیں کتنا بجٹ ہے, وہ اسپیشل ایجوکیشن کی ٹیچرس کی سیلریز بتا دیتے ہیں یہ بجٹ ہے آپ کے لیے. وہ بجٹ کہاں جس میں انکلوژن ہوگی, جس میں آپ ایکسیسیبلٹی کریٹ کریں گے, اسسڈ ڈیوائسز دیں گے, ویل چیئرز دیں گے, ہیئرنگ ایڈ, وہ کہاں ہے, وہ بجٹ نہیں ہے. تو یہ ایک تھا افیکٹ. اس کے بعد آتے ہیں ڈیٹا کے اوپر. ڈیٹا کیا ہے, ہاؤ مینی وی آر. بیکاز میں آن لائن چیک کر رہا تھا تو اٹ واز لائک 3 ملین ٹو I don't know like کتنا 3 لاکھ سے 27 لاکھ بہت سارے something like ملکوں کا that. ڈائلیما ہے کہ people with disabilities are still uncounted population, unheard, unseen. وہ اس لیے کہ 1998 کا سینسس جو ہے پاکستان کا, it says that 2.49% of population are people with disabilities. پھر اس کے بعد یونائٹیڈ نیشنز کے ایسٹیمیٹس کہتے ہیں they are 10%. پھر ورلڈ رپورٹ آن ڈسیبلٹی 2023 کہتی ہے they are 10 to 15%. پھر پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کا ایک ڈیجیٹل سروے ہوا ہے, اس کے مطابق 7 to 8%. تو آپ اپروکسیمیٹلی کہہ سکتے ہیں 10% آبادی ہے. لیکن ہمیں ابھی یہ نہیں پتا کہ ڈسیبلٹی وائز کیا میگنیچیوڈ ہے, کیونکہ ڈسیبلٹی ایک میں نے کہا نا کہ ہوموجینیس گروپ نہیں ہے. فزیکل ڈسیبلٹیز کی کئی قسمیں ہیں, ویژن امپیئرمنٹ کی کئی قسمیں ہیں, ہیئرنگ امپیئرمنٹ کی کئی قسمیں ہیں, کئی لیولز ہیں. اور اس میں ابھی مینٹل ڈسیبلٹی کو انکلوڈ نہیں کر رہے, رائٹ, وہ بھی شامل ہے اس میں, ان کے بھی کئی لیولز ہیں. تو یہ ساری چیزیں ابھی کاؤنٹڈ نہیں ہیں, اور جب تک کاؤنٹڈ نہیں ہے we can't allocate budget, we can't make accurate policies, effective policies. تو ڈیفینیٹلی بڑے ملکوں میں ڈاٹا کا ہونا بہت ضروری ہے ٹو ٹیک افیکٹو ڈیسیژنس. تو ابھی ڈاٹا پہ کام ہو رہا ہے. پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کو ہم نے ٹریننگ بھی دی ہے بہت ساری, اور مطلب چل رہا ہے, اٹس آن گوئنگ پروسیس کہ ہمارے پاس شاید آنے والے دنوں میں بہتر ڈاٹا ہوگا, اور جو laws بنے ہیں they will be implemented according to the needs of people with disabilities. لیکن اس میں ابھی جیسے کہ میں نے کہا کہ takes time, اس میں کچھ وقت لگے گا. اس سارے شاید وہ ایک بڑا ایک ایزی سا کویشچن ہے, کسی نے مجھ سے پوچھا کہ درخت لگانے کا بیسٹ ٹائم کون سا ہوتا ہے. ڈو یو ہیو اینی آئیڈیا؟ 20 سال پہلے. یعنی اب جو پودا لگے گا وہ 20 سال بعد پھل دینا شروع ہوگا یا درخت بنے گا. تو اب جو ہم نے کام کیا ہے پچھلے 20-25 سال میں, اس کے فروٹس آنے والی جنریشن کو شاید ملیں. اور جو چیلنجز ابھی آپ دیکھتے ہیں جس کے اوپر فی الوقت ہم کام کر رہے ہیں, وہ کس قسم کے چیلنجز ہیں؟ ہاں, سب سے پہلے جو میں نے بتایا کہ پرسن ود ڈسیبلٹیز کا اپنا مائنڈ سیٹ, ان کی ایجوکیشن تک ایکسیس نہیں ہے ابھی تک. 96% چلڈرن ود ڈسیبلٹیز آر اسٹل آؤٹ آف اسکول. وہ بچے جو اسکول ہی نہیں جا رہے, وہ آگے امپلائمنٹ مارکیٹ کو کیسے کمپیٹ کریں گے؟ ان سے آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ کیونکہ جو بچہ آؤٹ آف اسکول ہے وہ آؤٹ آف مین اسٹریم ہے, آؤٹ آف سوسائٹی کے, وہ نہ آگے بڑھ سکتا ہے, نہ اس کو آپ یہ اویئرنیس دے سکتے ہیں کہ ڈسیبلٹی رائٹس کیا ہوتے ہیں, تمہارا کیا رائٹ ہے. اور جب مجھے اپنے رائٹس کا نہیں پتا تو میں ڈیمانڈ کیا کروں گا؟ مجھے کیا پتا مجھے کیا چاہیے؟ تو یہ سب سے بڑا چیلنج ہے کہ پرسن ود ڈسیبلٹیز آر اسٹل لیونگ ان دا مائنڈ سیٹ آف چیریٹی اینڈ میڈیکل ماڈل. ایک دوسرا چیلنج یہ ہے کہ ہمارے پالیسی میکرس دے آر اوور سینسٹائزڈ.
ہمارا معاشرہ اوور سینسٹائزڈ اباؤٹ ڈسیبلٹی. ہم کہتے ہیں اللہ لوگ ہے, ڈسیبل لوگ اللہ لوگ ہیں, ان کی مدد کرو ثواب ہوگا. اس سے نکلنا پڑے گا. دے آر ہیومن بینگس, وہ آپ کی طرح ہیں, ان کی اپنی ضروریات ہیں, ان ضروریات کو پورا کرنا اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے جیسے باقی ملکوں میں ہوتا ہے. تو یہ تھوڑی سی ڈی سینسٹائزیشن کی ضرورت ہے ایٹ دا ڈیسیژن میکنگ لیول, کہ آپ ان کو اپنے جیسا سمجھیں, اپنے معاشرے کا حصہ سمجھیں, ان کو ووٹر سمجھیں, ان کو کلائنٹ سمجھیں. دین اٹ ول برنگ اے چینج ان دا کمیونٹیز. تیسرا چیلنج جو تیسری ڈائمینشن سے میں دیکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو انویسٹمنٹس ہیں ہماری کارپوریٹ انویسٹمنٹس, کارپوریٹ جو بزنس ورلڈ ہے, دے ہیو ٹو انکلوڈ ڈسیبلٹی in their human capital or in their CSR programs or in their like products. جب وہ اپنی سروسز, ایچ آر اور اپنی جو انویسٹمنٹس کے اندر CSR کے اندر ڈائیورسٹی کو انکلوڈ نہیں کریں گے, ڈسیبلٹی کو انکلوڈ نہیں کریں گے, تو وہ پروسیس اور سلو ہو جائے گا. اس کی چھوٹی سی مثال یہی, جیسے ایک موبائل کمپنی نے IVR لانچ کی, ایک دبائیں یہ حاصل کریں, دو دبائیں تو اس سے پہنچے, تو ڈیف لوگ اس کو ایکسیس نہیں کر پاتے. بینک ہے تو ڈیف لوگ اپنا اکاؤنٹ کیسے ایکٹیویٹ کریں گے؟ تو ان کو اپنی سروسز کو ایسا بنانا ہے کہ ہر بندہ ان کا کلائنٹ ہو. تو جب یہ چیزیں کارپوریٹ سیکٹر, گورنمنٹ لیول اور کمیونٹی لیول پہ چینج ہوں گی تب یہ چیلنجز اوور کم ہوں گے. سو اسی طرح لائک جس طرح فزیکل انفراسٹرکچر ہے, بلڈنگس کی ایکسیس ہے, دیٹس ون کمپوننٹ. سو فار ایگزامپل بینک میں میں دیکھتا ہوں ابھی آج کل وہ نظر آتا ہے کہ ریمپس بنے ہوئے ہیں, بٹ وہ سم ٹائمز اتنے اسٹیپ ہوتے ہیں. آئی ونڈر کہ اس کے اوپر کون. یہ بہت اچھی بات آپ نے, بڑا اچھا پوائنٹ دیا, میں بات کرنا چاہ رہا تھا آپ سے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ایک فائنینشیل انکلوژن پالیسی بنا دی. انہوں نے کمرشل بینکس کو کہا کہ کمپلائنس کریں, انہوں نے کمپلائنس کر دی. انہوں نے ڈسیبل لوگوں سے نہیں پوچھا ریمپ کیسا ہونا چاہیے. انہوں نے بلڈنگ ڈپارٹمنٹ, CDA وغیرہ, جس شہر کا جو میونسپل کارپوریشن, ان سے اجازت نہیں لی کہ ریمپ کہاں تک جا سکتا ہے, اسٹینڈرڈ ریمپ کہاں ہوتا ہے, کتنا اسٹیپ ہوتا ہے, کتنا اسٹینڈرڈ لمبا ہو سکتا ہے کہ ویلچر آرام سے آ سکے. تو یہ تمام ایک ہولسٹک اپروچ ہے کہ کمپلائنس یہ نہیں تھی کہ ایک آپ نے آسمان کی طرف رخ کر کے ایک ریمپ لگا دیا جس پہ آپ ٹرالی میں نہیں جا سکتے, ویل چیئر کیا جائے گی. آپ نے ATM اوپر لگائے, وہاں آگے سیڑھی ہے اور ATM میں سے آواز آ رہی ہے, بلائنڈ لوگ ایکسیسیبل ہے, فائدہ نہیں ہے. آپ کی یہ ہولسٹک اپروچ ہے, اور یہ اس وقت ایڈریس ہوگا جب آپ ریئل یوزرس کو انگیج کریں گے. ہمارے یہاں کوئی ایسا انفارمیشن ہب نہیں ہے. اسٹیپ از ون آف دا ہب جو یہ انفارمیشن پرووائڈ کر رہا ہے. جو آپ پوچھ رہے ہیں کہ اسٹیپ کیا کرتا ہے, تو اسٹیپ یہ کرتا ہے, یہ انفارمیشن ریئل ٹائم انفارمیشن دیتا ہے کہ ایکسیسیبلٹی کے یونیورسل اسٹینڈرڈس کیا ہیں, ہاؤ ٹو میک یور بلڈنگس فلی ایکسیسیبل اکارڈنگ ٹو یونیورسل ڈیزائن. تو یہ چیزیں ڈسیبل لوگ بتا سکتے ہیں, یا جو کوالیفائڈ ڈسیبل سرٹیفائڈ لوگ ہیں ڈسیبلٹی ایکسیسیبلٹی پہ وہ بتا سکتے ہیں. تو وہ ایک چیز بہت بڑا چیلنج ہے کہ ہمارے پاس وہ سورس نہیں ہے پاکستان میں ہر جگہ, اور دوسرا ہے بھی تو ہم اس کو انگیج نہیں کر رہے ہیں. کمیونٹیز میں ڈسیبل لوگ تو ہیں, آپ ان کو ساتھ ملائیں کہ ریمپ ٹھیک ہے یا نہیں ہے, وہ بتائیں گے آپ. In a way, it will help with the efficiency of the reforms. At the same time, it will provide employment opportunities to people with disabilities. Twin back approach ہے. اگر آپ ایک environment, client friendly environment create کریں گے, they will be part of your team at some point. So step کے جو objectives ہیں اس میں I'm sure کہ جو finding employment for the people with disabilities, is that like also one of the things? ہم کیا کر رہے ہیں, ہمارا ایک اسٹرکچر ہے اس طرح ہے کہ we work with the government for the policy development which is disability inclusive. ہم نیشنل اسمبلی کے ساتھ کام کر رہے ہیں, پروونشل اسمبلیز کے ساتھ, ان کی ڈسیبلٹیز, ان کی سب پالیسیز کے اندر ڈسیبلٹی لینس سے ریویو کر کے ہم ان کو ہیلپ کرتے ہیں. وی سائن این MOU ود نیشنل اسمبلی آف پاکستان کہ ہم ان کی ہر پالیسی کو ڈسیبلٹی پرسپیکٹو دیں گے. اس کے ساتھ ہم اس کے علاوہ کام کریں مختلف گورنمنٹ کے اداروں کے ساتھ. جیسے میں نے ابھی مثال دی آپ کو, اسٹیٹ بینک کی فائنینشیل انکلوژن پالیسی, HEC کی ہائر ایجوکیشن ڈسیبلٹی انکلوسیو پالیسیز. اس کے علاوہ جیسے ہم الیکشن کمیشن کے ساتھ کام کر رہے ہیں فار میکنگ دا پولیٹیکل اینڈ الیکٹورل پروسیسز ڈسیبلٹی انکلوسیو فار لاسٹ 10 years. ابھی ہماری یہ سب سے بڑی اچیومنٹ یہ ہے کہ پچھلے جنرل الیکشنز میں 85,000 پولنگ اسٹیشن میں سے 11,000 پولنگ اسٹیشن ایکسیسیبل تھے, اور الیکشن کمیشن نے جتنی کیمپین چلائی وہ سائن لینگویج میں بیک تھیں, اور ان کے تمام جو بروشر ڈسٹریبیوٹ ہوئے وہ بریل میں بھی تھے. یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے جو خود بخود اب ڈیولپ ہو رہی ہے. وی آر تھینکفل ٹو ECP کہ انہوں نے اس چیز کو اپنے 6,000 الیکشن آفیسرس کو انہوں نے ڈسیبلٹی پہ ٹرین کیا ہے.
we have done that training for them. تو ہائر ایجوکیشن, اس کے علاوہ مین اسٹریم ایجوکیشن, اسپیشل ایجوکیشن, ہم ان تمام اداروں کے ساتھ کام کر رہے ہیں. یہ ہمارا ایک ڈائمینشن ہے. دوسری ڈائمینشن ہے وی آر ورکنگ ود کارپوریٹ سیکٹر. ہم بہت سارے کارپوریٹ کے اداروں کے ساتھ ٹیلی کام میں, جیسے ہم گزشتہ کو 12-13 سال سے ٹیلینور کے ساتھ, جیس کے ساتھ کام کر رہے ہیں ٹو میک دس ایکسکلوسیو. ابھی ہم ماڑی پیٹرولیم, جو ماڑی انرجیز ہے, ان کے ساتھ مل کے ہم نے ایک کافی بڑا ایک اسٹیٹ آف دا آرٹ اسکول بنایا ہے سندھ کے موسٹ رورل پارٹ ڈیرکی کے اندر. 240 بچوں کی کیپیسٹی ہے, 180 بچے وہاں پڑھ رہے ہیں ود ڈائیورسفائڈ ڈسیبلٹیز, بین اپ اینڈ رننگ فار لاسٹ 7 years. اور اس میں فزیوتھراپی, ڈیجیٹل ٹیکنالوجی, ہر چیز کی ان کو ٹریننگ دی جا رہی ہے. اب اس میں ایک ووکیشنل ٹریننگ سیٹ اپ بن چکا ہے. ایک انکلوسیو ایجوکیشن اکیڈمی ہم نے بنا دی ہے. It's a place worth visiting in Derki Sindh. وہ ہم نے ایک کارپوریٹ سیکٹر میں ایک بڑی اگزامپل ہے. اس طرح گورنمنٹ کارپوریٹ کے بعد جو تیسری چیز ہے وہ ہم کام کر رہے ہیں ڈسیبل پرسنس کے ساتھ کمیونٹیز میں. ہم نے اپنی جیسی ایک سیلف ہیلپ آرگنائزیشنز جگہ جگہ کریٹ کی ہیں. ہم جہاں کام کرتے ہیں وہاں کے ڈسیبل لوگوں کو موبلائز کرتے ہیں تاکہ وہ وہاں پہ شامل ہوں اس پروجیکٹ کے اندر. اس طرح سے وی آر کنیکٹڈ ود آلموسٹ 300,000 پیپل ود ڈسیبلٹیز اکراس دا کنٹری. We have organized them somehow with different projects. ایک ہماری ڈائمینشن ہے, we are contributing at the international global level policy reforms. We have been part of international treaties like drafting. The more than 40 countries stuff has presented so far. ہم بہت سارے انٹرنیشنل think tanks اور technical committees کے ممبر ہیں, جیسے on disaster destruction ہے, global platforms ہیں, ہم ان کے ساتھ contribute کر رہے ہیں. تو in last 25 years I think we have done so far like یہ ہمارا تھوڑا سا contribution ہے جس کا impact global level سے لے کے grass roots level تک count کیا جا سکتا ہے الحمدللہ. اور سائیکو سوشل سپورٹ کے پوائنٹ آف ویو سے کچھ سائیکو سوشل سپورٹ پہ ہمارا کام پچھلے 5-6 سال میں کافی اسٹرانگلی رہا ہے. اس میں ہم نے UNFPA کے ساتھ مل کے جو ایک پیتھ ویز ہے آن جینڈر بیسڈ وائلنس پریونشن کی, اس کے اوپر ہم نے کافی کام کیا ہے. جینڈر بیسڈ وائلنس اگینسٹ وومن ود ڈسیبلٹیز پہ کبھی بات نہیں ہوئی تھی پاکستان میں. اسٹیپ از دا فرسٹ آرگنائزیشن جس نے پوائنٹ ریز کیا, اور جوڈیشری, پولیس اور جتنے سپورٹ سسٹم کے جتنے ادارے ہیں جن کو ہم پیتھ ویز کہتے ہیں, ان کے اندر ڈسیبلٹی انکلوژن پہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا یہ سسٹم فلی سینسٹائزڈ ہو اباؤٹ ڈسیبلٹی اینڈ وومن ود ڈسیبلٹیز. ابھی ہم ایک اور نئی ڈائمینشن ہے جس پہ پچھلے 1 سال سے کام کر رہے ہیں UNODC کے ساتھ, یونائٹڈ نیشن آفس آف ڈرگز اینڈ کرائمس, کہ جو ڈسیبل لوگ خاص طور پہ خواتین وائلنٹ ایکسٹریمزم کا شکار ہوتے ہیں, ہاؤ ٹو پریونٹ اٹ. پاکستان کی پالیسی ہے پریونشن آف وائلنٹ ایکسٹریمزم کے اوپر. ہم اس کے اندر ڈسیبلٹی کو امبیڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو ڈسیبل لوگ وائلنٹ ایکسٹریمزم کے ایریاز میں یا ان لوکیلٹیز میں رہتے ہیں, دے ڈونٹ ہیو اینی میکینزم ٹو رپورٹ, ان کو کیسے تیار کیا جائے تو دے شوڈ پریونٹ دیم سیلف, دے آر ریزیلینٹ. تو اس کے اوپر ہم نیکٹا اور UNODC کے ساتھ ریسنٹلی کام کر رہے ہیں. اور ایک بڑی انٹرسٹنگ بات وہی AI سے ریلیٹڈ, ہم نے AI بیسڈ ایک چیٹ باٹ ڈیزائن کیا وچ وی آر گوئنگ ٹو لانچ آن 15th of July, نیشنل یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, فنڈیڈ بائی یورپین یونین اینڈ UNODC اور نیکٹا. اس میں ہم چیٹ باٹ, یہ پہلا چیٹ باٹ ہے جو ڈسیبل لوگوں کو جو انفارمیشن چاہیے ول پرووائڈ آن ڈفرنٹ لینگویجز. اس میں ڈسیبل لوگ کوئی بھی سوال اس سے پوچھ سکتے ہیں, وائلنٹ ایکسٹریمزم سے ریلیٹڈ اور جینڈر بیسڈ وائلنس سے ریلیٹڈ اور ڈسیبلٹی رائٹس سے ریلیٹڈ اوور آل. تو یہ اس سے جو سوال کریں گے وہ ان کو ملٹیپل لینگویجز میں ایکسیسیبل فارمیٹس میں ان کو انفارمیشن دے گا. جیسے مجھے ویل چیئر چاہیے, دیٹس اے ویری بیسک کوسچن, دا چیٹ باٹ ول آنسر. تو یہ چیٹ باٹ ہم لانچ کر رہے ہیں, اگر موقع ملے آئیے گا آپ اس کو دیکھ ضرور. چونکہ آج کل بارشوں کا سیزن بھی چل رہا ہے اور سیلاب کچھ ایریاز میں آیا بھی ہے, تو ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی وٹ آئی انڈرسٹینڈ از دیٹ پیپل ود ڈسیبلٹیز دے سفر مور بیکاز ان کو وہ ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں بہت سارے لوگوں کے اوپر. تو اس ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی کوئی از دیر اینی ورک دیٹ از گوئنگ آن؟ 2005 میں جب زلزلہ آیا, بہت بڑی شدت کا زلزلہ تھا, بہت نقصان ہوا تھا. اس میں ہمیں کچھ کالز آئیں کشمیر سے کہ ہم تک ابھی تک ریسکیو نہیں پہنچا. دے ور کنیکٹڈ ود اس سم ہاؤ ڈسیبل لوگ. تو اب ہمیں احساس ہوا کہ ہمارا رسپانس سسٹم, ایمرجنسی رسپانس ڈسیبلٹی انکلوسیو بالکل بھی نہیں ہے. دے آر لاسٹ ٹو بی ریسکیوڈ, ان کو لاسٹ ٹو بی ایویکویٹڈ, اور ان تک
انفارمیشن پہنچی نہیں. تھوڑا سا اس کو فار آر ویورز اس کو ایکسپلین آپ مزید کریں کہ کس طرح سے ہاؤ دے ور دی لاسٹ ٹو بی ریسکیوڈ. وہ اس طرح کہ جب ایمرجنسی کے لیے ہیلی کاپٹر چلے ہوئے ہیں, اعلان ہو رہا ہے کہ فوڈ کہاں ڈسٹریبیوٹ ہو رہا ہے, آپ باہر آ جائیں, ڈیف لوگوں کو پتہ نہیں چلا, بلائنڈ لوگوں کو نہیں پتا تھا میں نے کہاں جانا ہے, ڈسیبل لوگ ربلس میں دبے ہوئے تھے, نکل ہی نہیں پاتے, ان کا ویل چیئر یا جو سپورٹ سسٹم تھا گھر والے تھے وہ جا چکے تھے, تو ان کے پاس کچھ نہیں تھا وہاں سے نکل رہے. اسی طرح جب راشن تقسیم ہو رہا ہوگا تو اس میں بھی وہ پیچھے کہاں ہو رہا ہے. تو یہ بار بار دیکھنے کو ملا, لیکن اسٹارٹ یہ 2005 میں ہوا, ہمیں سمجھ آ گئی. 2010 کے فلڈ میں بھی ہم نے بہت فیس کیا, 2022-23 میں بھی پھر آیا, اور ہم نے یہ سب چیزیں دوبارہ دیکھی, لیکن اس کے لیے ہم نے کام شروع کر دیا. ہم نے سب سے پہلے نیشنل جو ایرا تھا اس کے بعد میں نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی, ان کو بریفنگ تھی کہ ڈسیبل لوگ کہاں کہاں ہیں, ان کے ساتھ آپ کیا کر سکتے ہیں. ہم نے ایک انفارمیشن ریسورس سینٹر بنایا جہاں ہمیں ڈسیبل لوگوں کی انفارمیشن آتی تھی, ہم وہ ڈونرز اور ریسکیو آرگنائزیشن اور جو بھی ایمرجنسی رسپانس آرگنائزیشن تھے ان تک پہنچاتے تھے, انکلوڈنگ ریڈ کراس. تو اس سے کیا ہوا کہ وہ ایک تو یہ پریکٹس بڑی ہائی لائٹ ہوئی. ایک آکسفورڈ کا ایک بڑا ہائی ریٹڈ جرنل ہے, آکسفورڈ جرنل اور فورس مائگریشن, اس کے اندر یہ کیس اسٹڈی پاکستان کی آئی کہ ہاؤ پیپل ود ڈسیبلٹیز ور ریسکیوڈ ان دا ارتھکویک. پھر اسی تجربے کی بیس پہ ہم نے ایک گلوبل نیٹ ورک آن DRR اس کے ساتھ کام کیا. UNDRR نے ہمیں بلایا گلوبل پلیٹ فارمس پہ, ایشین منسٹریل کانفرنس میں, کہ ہاؤ ٹو انکلوڈ ڈسیبلٹی. اب جو پہلا فریم ورک تھا گلوبل لیول کا وہ تھا ہیوگو فریم ورک فار ایکشن, جو 2015 میں ایکسپائر ہوا. اس میں پوری دنیا اگری تھی کہ ڈیزاسٹر ڈسٹرکشن پہ ہم کام کریں, لیکن اس میں ڈسیبلٹی کا لفظ تک نہیں تھا. دین وی اسپوکن اے لاٹ بٹ دا گلوبل ڈسیبلٹی موومنٹ کہ جو نیا فریم ورک 2015 میں بننے جا رہا ہے اس کے اندر ڈسیبلٹی کو شامل کیا جائے کہ پیپل ود ڈسیبلٹیز آر پارٹ آف دا سوسائٹی, دے شوڈ بی ریزیلینٹ, دے شوڈ بی ریسکیوڈ اینڈ دے شوڈ بی پارٹ آف دا DRR پالیسیز. تو پھر اس کے اوپر جب نیا سینڈائی فریم ورک آن DRR ڈیزاسٹر ڈسٹرکشن لانچ ہوا, اڈاپٹ کیا, سارے ملکوں نے سائن کیا, تو ڈسیبلٹی واز پارٹ آف اٹ. اس میں پاکستان نے بھی بڑی اچھی کمٹمنٹ کی, گورنمنٹ آف پاکستان نے بھی. تو پھر ہم نے NDMA کے ساتھ کلوزلی کام کیا کہ ڈسیبلٹی انکلوسیو DRR کیا ہو سکتا ہے. ہم نے ایک موبائل ایپ بنائی ایکول ایکسیس, اس کو ہم نے NDMA کے ساتھ کنیکٹ کیا کہ جہاں جہاں ڈسیبل لوگ ہیں ان کا ڈیٹا آپ کو مل جائے گا, تاکہ کبھی کوئی ڈیزاسٹر آتا ہے تو پاس اس کمیونٹی میں آپ ان کو ریسکیو کر سکتے ہیں, آپ کو پتہ ہوگا کہ وہاں کتنے ڈسیبل لوگ رہتے ہیں. ہم نے کچھ مالٹیزر انٹرنیشنل ایک ادارہ تھا جو ڈیزاسٹر ڈسٹرکشن پہ کام کر رہا تھا, ان کو پاکستان میں بلایا, ان کے ساتھ مل کے ہم نے سوات میں اور جنگ میں جہاں جہاں فلڈ زیادہ آئے تھے یا جہاں آرمی آپریشن ہوا تھا ٹیررسٹ کے خلاف, وہاں ڈسیبلوں کے لیے ہم نے کام کیا کہ ان کو اس قسم کے حالات میں ان کو کیسے ریسکیو کیا جا سکتا, ارلی وارننگ سسٹم کیا ہوتا ہے, ہیزرڈز میپنگ میں ڈسیبلٹی انکلوژن کیا ہوتی ہے, اور سیف پلیسز ایکسیسیبل کیسے ہو سکتے ہیں, ریکنسٹرکشن میں کیا ہوتا ہے. اس پہ ہم نے بہت کام کیا. فائنلی ابھی 1 سال ہوا اس کو, ہم نے NDMA کے لیے UN SCAP کے ساتھ مل کر ایک آن لائن ٹریننگ پلیٹ فارم ڈیزائن کیا, جس کو ہم کہتے ہیں ای-لرننگ ٹول آن ڈسیبلٹی انکلوسیو ڈیزاسٹر ڈسٹرکشن. اس میں مزے کی بات یہ کہ NDMA نے اس کو بڑی جلدی ایکسیپٹ کیا, اڈاپٹ کیا, اور اپنے تمام اسٹاف کو وہ ٹریننگ آن لائن کروائی. اٹ واز مینڈیٹری بائی NDMA چیئرمین, تھینکس ٹو ہم. جنرل نام نے اس کو کہا کہ یہ سب اسٹاف کے لیے مینڈیٹری ہے اور ان کے اپریزل میں شامل ہوگی کہ انہوں نے ٹریننگ لی ہے یا نہیں. تو وہ ٹریننگ تمام NDMA کے اسٹاف کی ہوئی. تو یہ اچھی بات ہے کہ NDMA اسٹاف یہ بہت کم ملکوں میں ہوا ہے کہ ایک ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے تمام اسٹاف کو پتہ ہے کہ ڈسیبلٹی انکلوژن کیا ہوتی ہے. اٹس اے بگ تھنگ. اللہ نہ کرے کبھی کو بڑا ڈیزاسٹر ہو, بھی جیسے فلڈ آ رہے ہیں, تو NDMA کے اندر یہ سینسٹیوٹی اس وقت ہے کہ وی ہیو ٹو ریسکیو ایویکویٹ پیپل ود ڈسیبلٹیز ود سم ادر لائک آل پاسبل ویز. تو وہ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. لیکن پھر وہی بات ہے کہ ابھی ان چیزوں کو امپلیمنٹ کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے, پریکٹیکلٹی تک جانے میں ٹائم ہے, لیکن پالیسی لیول پہ یہ چیزیں سمجھ میں آ گئی ہیں کہ ڈسیبل لوگوں کو ریسکیو کرنا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی ایک ڈیولپمنٹ تھی پچھلے 10-12 سال میں آن دا فرنٹ آف ڈیزاسٹر ڈسٹرکشن اینڈ ریسکیو مینجمنٹ کے لوگوں کو کیسے انکلوڈ کیا جا سکتا ہے. تو کیونکہ کلائمیٹیز تو آپ نہیں روک سکتے, وہ تو ہوتی ہیں, لیکن ڈیزاسٹر کو آپ روک سکتے. ڈیزاسٹر آر دا امپیکٹ آف کلائمیٹیز, کہ اگر ہم تیار نہیں ہیں تو ڈیزاسٹر بڑا ہوگا, اگر ہم تیار ہیں تو ڈیزاسٹر کو مینیمائز کیا جا سکتا.
سکتا ہے, لاس کو منیمائز کیا جا سکتا ہے. ریزیلینٹ جتنی زیادہ ہوگی اتنا ڈیزاسٹر کم ہوگا. تو ہم ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں کہ میک اٹ ڈسیبلٹی انکلوسیو. اٹ آلسو ریمائنڈز می ون تھنگ کہ آئی تھنک کہ کلائمیٹ چینج از آلسو گوئنگ ٹو انڈیوس اے لاٹ آف مائگریشن کے جو ایشوز ہیں, کیونکہ بہت سارے ایریاز جو ہیں وہاں سے لوگ مائگریٹ کریں گے. بٹ فار مائگریشن آلسو, کیونکہ کچھ جو ڈیزاسٹرز میں آئی ہیڈ آبی اکرم آن دا پوڈ کاسٹ, انہوں نے مینشن کیا کہ کچھ ایسے ڈیزاسٹرز تھے جہاں پر جب لوگوں نے موو کیا تو دے لیفٹ پیپل ود ڈسیبلٹیز پیچھے, کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کا خیال کرے گا. تو اگر یہ جو ڈیزاسٹرز ہیں اس طرح کے یہ انکریز کریں گے تو وی شوڈ بی پریپیئرڈ فار دیٹ. کیونکہ لوگوں نے یہ سمجھا کہ ہم ڈسیبل لوگوں کو اٹھا کے کہاں تک لے جائیں گے. انہوں نے اپنے جانور اور سامان اٹھا لیا, ڈسیبل فیملی ممبرس کو چھوڑ گئے. دیر واز ناٹ پاسبلٹی موبلائز دیم. ان کو ایویکویٹ کرنے کی کوئی سہولت موجود نہیں تھی. آلریڈی ہمارے جو ولیجز ہیں, جو ایریاز ہیں, جو ڈیزاسٹر افیکٹڈ ایریاز ہیں, وہ ڈسیبلٹی انکلوسیو نہیں ہے. ان میں بہت سارے بیریئرز ہیں. تو جب ڈیزاسٹر کی شکل میں تمام لوگ ڈسیبلڈ ہو جاتے ہیں, ہم پریپیئرڈ نہیں تھے. ہم اس پہ کام کر رہے ہیں کہ دے شوڈ بی پریپیئرڈ. جو میں نے بات کی ڈسیبلٹی انکلوسیو ہیزرڈ میپنگ, کہ کیا ہو سکتا ہے ان کیس آف ہیزرڈس, کیسے نکلا جا سکتا ہے, ایویکویشن کیسے ہو سکتا ہے. اب اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. تو یہ بہت ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ ہاں آپ نے جو مائگریشن کی بات کی ہے وہی بہت بڑا چیلنج بننے جا رہا ہے کلائمیٹ چینج کے افیکٹ کی صورت میں. تو کلائمیٹ چینج افیکٹ کی وجہ سے بہت ساری کمیونٹیز مائگریٹ کر رہی ہیں, اور اس مائگریشن میں پیپل ود ڈسبلٹیز آر دا موسٹ افیکٹڈ پیپل, کیونکہ ان کا لائیولیہوڈ سسٹم جو وہ کما رہے تھے, اگر وہ کچھ لائیولیہوڈ کر رہے تھے, یا جو ان کا سپورٹ سسٹم تھا, فیملی سوشل پروٹیکشن سسٹم, وہ ختم ہو رہا ہے. تو ان کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے کلائمیٹ چینج کے اثرات سب سے زیادہ ان کے اوپر پڑیں گے. کوئی بھی, ابھی میں بدین میں تھا حیدرآباد کے پاس, تو بدین میں بہت سارا علاقہ پانی میں آ گیا. وہاں کی جو کمیونٹیز, جو وہاں کے بڑے جاگیردار لوگ تھے, ان کے پاس جاگیریں ختم ہو گئی. اب ان کی فیملیز اگر ان کے اندر ڈسیبل لوگ ہیں تو ان پہ کیا گزر رہی ہوگی, ان کا لائف اسٹائل کس حد تک امپیکٹ ہوگا. تو یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے. پوری دنیا میں کلائمیٹ چینج امپیکٹ کر رہا ہے, اور اس کا امپیکٹ جو ہے پرسن ود ڈسیبلٹیز اور ان مارجنلائز کمیونٹیز کے اوپر سب سے زیادہ ہوگا, جو آن دا ایج آف, مطلب آن دا مارجن آف سوسائٹی دے آر لیونگ آلریڈی, جن کی ریزیلینس سب سے زیادہ کم ہے. دو چیزیں جو آپ نے پہلے بھی مینشن کی, ایک جب ہم ہیلپ کرنا چاہتے ہیں پیپل ود ڈسیبلٹی کی, تو چیریٹی از ون آف دا تھنگس جو کہ جس کے اوپر وی آر ویری کنونسڈ کہ ان کی فائنینشیل سپورٹ جو ہے وہ کرنی چاہیے. اور دوسرا یہ کہ مطلب وہ جو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے, مگر اگر ہم ان کو ابینڈن کر رہے ہیں تو وی آر لائک کہ اچھا اللہ ول ٹیک کیئر آف دیم. تو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اگر اس پہ ہم سوچیں, اینڈ یو ہیو ڈن سم ریسرچ آن دیٹ, تو آپ کی کیا فائنڈنگز رہی ہیں ریگارڈنگ پیپل ود ڈسیبلٹی؟ پہلے میں اس کا بیک گراؤنڈ تھوڑا سا بتاؤں گا. ہمارے یہاں ہمارے کلچر میں ڈسیبلٹی کے بارے میں دو ایکسٹریمز ہیں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے. مطلب ناٹ اسلامک, ہم نے سیٹ کر دی ہیں. ایک ایکسٹریم یہ ہے یہ اللہ لوگ ہیں, ان سے دعا کرو, ان کو ڈسیبل نہیں کہنا, ان کی مدد کرو, ان کو مطلب ورشپ کرنا شروع کر دو, یہ اللہ لوگ ہیں, ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں آپ ہمارے لیے دعا کیا کریں, تو میں کہتا ہوں جی پیسے لوں گا, فری تو نہیں. میرا تو یہی جواب رہا ہے, فری تو میں نہیں کروں گا, اور دعا کس قسم کی کرنی اس حساب سے ریٹ طے ہوگا. دوسری ایکسٹریم یہ ہے کہ گناہوں کی سزا ہے. کوئی گناہ کیا ہوگا تو یہ سزا ملی ہے, یا فیملی نے کیا ہوگا, یا اس نے دیکھو اکڑ کے چلتا تھا آج ویل چیئر پہ آ گیا, یہ گناہوں کی سزا. تو یہ دو ایکسٹریمز ہیں جس کو ہم نے اسلامک ٹچ دے دی ہے, یا گناہوں کے ساتھ یا یہ اللہ لوگ کے درمیان میں کچھ نہیں ہے. بیسیکلی یہ غلط کانسیپٹس ہیں, متس ہیں اباؤٹ ڈسیبلٹی. میں جب ریسرچ کر رہا تھا, میں آپ کو بتا رہا تھا کہ 2007 میں ماسٹرس کرنے یو کے گیا, تو میں ایک پیپر لکھ رہا تھا کہ ڈسیبلٹی ان اسلام, اینڈ پرٹیکولرلی میرا ٹاپک تھا ایکسیسیبل ورشپ پلیسز فار مسلمس. تو مجھے یہ سوال تنگ کر رہا تھا کہ اسلام ایک بڑا کمپریہنسو مذہب ہے جو ہر چیز کے بارے میں گائیڈ لائن دیتا ہے, ایک بالکل مکمل ضابطہ حیات ہے یہ ہمارے لیے. یہاں تک بتاتا ہے کہ واش روم میں پانی کیسے یوز کرنا ہے. تو ہمیں یہ کیوں نہیں بتایا جا رہا ہے ایکسیسیبلٹی کیا ہے؟ اتنے امپورٹنٹ ٹاپک کے اوپر ایک مذہب کیسے خاموش ہو سکتا ہے جو کہ کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے؟ تو یہ سوال لے کے میں, ایک اسکالر تھے اس وقت ڈاکٹر بشیر احمد صدیقی, اب وہ حیات نہیں رہے, وہ مانچسٹر میں رہتے تھے اس وقت, اور پاکستان میں وہ فرمان الہی کیا کرتے تھے.
پرانے وقتوں میں رات 12 بجے جو آخری ٹور ہے. تو اس کے بعد وہ آخری عمر میں مانچسٹر میں تھے. میں اتفاق سے ان سے رابطے میں تھا. میں ان سے ملا جا کے, میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ ڈسیبلٹی اسلام کے بارے میں, اسلام اور ڈسیبلٹی کا کیا گائیڈ لائنس ہیں, انکلوسیوٹی مسلم ممالک میں کیوں نہیں ہے. جب میں ویسٹ میں جاتا ہوں ہر چیز ایکسیسیبل ہے, اسلامک کنٹریز میں آتا ہوں انیکسیسیبلٹی اسٹارٹ ہو جاتی ہے. پیسے کی کمی تو نہیں ہے, وجہ کیا ہے, اتنی خاموشی کیوں ہے؟ تو انہوں نے کہا ہم نے اس پہ ریسرچ نہیں کی, ہم نے اس پہ غور نہیں کیا, جبکہ قرآن بار بار کہتا ہے کہ تدبر کرو, غور کرو, ریسرچ کرو. ہم نے اس پہ ریسرچ نہیں کی. وہ یہ ہے کہ ایک بڑی سمپل سی بات ہے, بلکہ 3 باتیں ہیں, تینوں باتیں میں یہاں کوٹ کروں گا. ایک یہ کہ ڈائیورسٹی ہر انسان کے اندر موجود ہے, ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے. جب سب انسان برابر ہیں لیکن سب کے فنگر پرنٹس ڈفرینٹ ہے, دیٹ مینس کہ ہر انسان ڈائیورسفائڈ ہے, یونیک ہے. دوسری بات, انسان اللہ تعالیٰ کا شاہکار ہے. اللہ تعالیٰ کا نام ہے المصور, اور ہم اس کا شاہکار ہیں. اس کے اندر کمی نہیں ہے, کمی ہمارے بنائے ہوئے معاشرے میں. ہم نے اس کے اندر کمی تلاش کرنے کے بجائے انسان کو کمزور یا بیچارہ کہنا شروع کر دیا, یا انکمپلیٹ کہنا شروع کر دیا. تیسری, حالانکہ کہا گیا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, انسان کو بہترین شکل میں پیدا کیا گیا. ہم کون ہوتے ہیں انسان کے اندر کمی تلاش کرنے والے؟ تیسری چیز جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے, راستے سے پتھر ہٹانا صدقہ جاری ہے. ہم نے اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی. راستے سے پتھر ہٹانے کا مطلب ہے ایکسیسیبلٹی, فیسیلیٹیٹ کرو انسانوں کو جو آپ کی کمیونٹی میں رہ رہے ہیں, سہولیات دو. اگر آپ ویل چیئر لاتے ہیں, ویل چیئر دیتے ہیں, تو ویل چیئر کا مطلب ہے کہ آپ نے اس کے لیے آسانی پیدا کی, اس کے راستے سے پتھر ہٹائے, ریمپ بنائیں بلڈنگس میں, مساجد میں, تاکہ لوگ اس سے ایکسیسیبلٹی کے ساتھ وہاں آ کے نماز پڑھ سکیں, بلڈنگ میں داخل ہو سکیں, اسکولوں میں تعلیم حاصل کر سکیں, جاب کر سکیں. پھر سائن لینگویج سیکھیں تاکہ ڈیف لوگوں کے راستے سے کمیونیکیشن کے پتھر ہٹیں. پھر آپ ٹیکنالوجی انٹروڈیوس کرائیں جو پوری دنیا میں اویلیبل ہے, بک ریڈرز ہیں, اسکرین ریڈرز ہیں, تاکہ بلائنڈ لوگ کتابوں تک انفارمیشن تک ایکسیس کر سکے. بریل ٹیکنالوجی ہے تاکہ ان کے راستے سے کمیونیکیشن کے پتھر ہٹیں. یعنی راستے سے پتھر ہٹانے کا مطلب ہے انکلوسیو سوسائٹی, فیسیلیٹیٹ ایوری ون, لوگوں کی سہولیات دیں, ان کی ضروریات کو سمجھے, اور ویسی سوسائٹی ڈیزائن کرے جو سب کے لیے ہو, ایسا معاشرہ جو سب کے لیے ہو, صرف 10 لوگوں کے لیے نہ ہو. ایجوکیشن فار آل کا مطلب یہ تھا کہ بچوں کو پڑھاؤ, یہ نہیں تھا ڈسیبل بچے کہاں ہیں, وہ تو ایجوکیشن فار فری ہو گیا تھا. تو جب تک ڈسیبلٹی کا کمپوننٹ ایڈریس نہیں کیا گیا, دیٹ واز ناٹ ایجوکیشن فار آل. تو ایک انکلوسیو سوسائٹی وہ ہے جہاں لوگوں کے راستے سے پتھر ہٹایا جائے. تو ہمیں اس کے اوپر تھوڑی سی سمجھنے کی اور ریسرچ کرنے کی ابھی ضرورت ہے. آئی تھنک کہ ریلیجیسلی ویسے بھی بہت ساری چیزیں ہم سمبولک نہیں لیتے, اس کو لٹرلی زیادہ لیتے ہیں, بٹ بہت ساری اگر ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے, ہمیں آرگیو نہیں کرنا ہوتا, ہم اس کے اوپر ریسرچ نہیں کرتے, ہم مان لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس کے اوپر سوال کیا تو ڈانٹ پڑے گی, یہ ایک اور چیلنج ڈانٹ پڑے گی, تو ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے, اس کو یاد کرتے ہیں, رٹا مار لیتے ہیں. ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے, ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے. میں نے بہت ساری چیزیں یورپ میں, ویسٹ میں دیکھی جو ہماری ہیں, ان پہ ریسرچ کی گئی ہے, ہمارے کلچر پہ, ہماری چیزوں پہ انہوں نے بہت ڈیپتھ تک ریسرچ کی ہے. وہاں ریسرچ کا کلچر ہے, ہر بندہ پڑھتا ہے, ریسرچ کرتا ہے, اور پھر اس کو لکھتا ہے, اور پھر لوگ جا کے وہ کتابیں خرید کے پڑھتے ہیں. ہم اس طرف آ نہیں رہے ہیں, ہم چیزوں کو لکھ نہیں رہے, ہمارا بولا ہوا سب ضائع ہو رہا ہے. ہمارے بڑے بڑے اسکالرز, ہمارے سائنٹسٹ, فزیشینز, ان کی لکھی ہوئی باتیں نہیں کہیں سیو کی گئی. جہاں تھیں انہوں نے ٹرانسلیٹ کر کے اپنے بچوں کو پڑھائی, ہم نے نہیں پڑھائی. ہم وہ چیزیں لکھ نہیں رہے. میں ایک چھوٹی سی مثال ہے, بیبی اٹ کین بی کوٹڈ اینی ویئر اور ناٹ. ڈاکٹر محبوب الحق کا نام نوبیل پرائز کے لیے نامینیٹ ہوا, امرتا سین کو وہ ایوارڈ ملا, پھر ڈاکٹر محبوب الحق کو نہیں مل سکا. تو امرتا سین نے ایک بات کی کہ ڈاکٹر محبوب الحق کی سے وجہ یہ تھی کہ ہی couldn't write what he thoughts. یہ ایوارڈ اس کو ملنا چاہیے تھا, ان کے پاس ٹائم نہیں تھا کہ وہ لکھ سکتے ان باتوں کو, ریسرچ پبلش نہیں ہوئی ان کی اتنی زیادہ. تو ہمیں لکھنے کی ضرورت ہے, ریسرچ کرنے کی ضرورت, پڑھنے کی ضرورت ہے, تاکہ ان باتوں کو کوئی اور آنے والے دور میں لوگ زیرو سے اسٹارٹ نہ کر سکیں. ابھی میں ایک چھوٹی سی مثال, میں اس سارے کام کو جو میں کر رہا ہوں 20-25 سال سے, مجھے یہ فکر ہے کہ کہیں لکھا ہوا نہیں ہے. آئی اسٹارٹیڈ اے سینٹر فار ریسرچ آن انکلوسیو ڈیولپمنٹ. میں نے ابھی ایک سینٹر اسٹیبلش کیا ہے, اس کے اندر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ڈسیبلٹی پہ جہاں بھی کچھ لکھا ہوا ہے, کوئی بھی ویڈیو ہے, کوئی بھی مٹیریل ہے, اس کو ریپازیٹری بنائی جائے. اور یہ نیشنل لائبریری, وی آر تھینکفل ٹو گورنمنٹ آف پاکستان, انہوں نے ہمیں جگہ دے دی ہے سینٹر فار ریسرچ بنانے کی. پہلی ریپازیٹری ہے جس سے ڈسیبلٹی ریلیٹڈ پبلیکیشن
ہم جمع کر رہے ہیں. ریسرچ کر رہا تو ابھی بہت دور کی بات, کم از کم جو لکھا ہوا ہے, جو پڑھا ہوا ہے, اس کو تو اکٹھا کر لیں. I think یہ ایک it's an ongoing challenge even otherwise. مطلب I have been part of few development programs جہاں پہ after several years ایجوکیشن کا ایک پروگرام تھا, اس میں I was part of it. تو I got to know کہ جو 3-4 سال جس ڈیٹا کو اکٹھا کرنے میں اتنی محنت ہوئی تھی, nobody knows کہ وہ جو نالج تھا, وہ ڈیٹا تھا, وہ کہاں پڑا ہوا. I'm aware that your organization STEP it comprises of all the employees who are persons with disability. Yes. So how do you think that experience is different compared to, you know, an environment which is not inclusive enough? Actually, in Pakistan, people with disabilities have limited opportunity to work. جب STEP کو ہم نے ڈیزائن کیا تو یہی پہلا کانسیپٹ یہ تھا کہ تمام وہ لوگ اس ٹیم کا حصہ ہوں who are living with some kind of disabilities and facing all those challenges which a common person with disability face in Pakistan, from the childhood to education, livelihood and social life. تو یہ وہ لوگ ہیں جو living experience کے ساتھ کام کر رہے ہیں. نہ صرف یہ بلکہ they have good degrees, qualification, international exposure, سب کچھ ہے. اس کے بعد اپنی ڈسیبلٹی کا پرسنل ایکسپیرئنس. So they are the best advocates. آپ بڑا ایک مشہور سا محاورہ ہے کہ جس کے جوتے میں کیل چبھ رہا ہو وہی بتا سکتا ہے کہاں چبھ رہا ہے. پرسن ود ڈسیبلٹیز آر دا بیسٹ ایڈوکیٹس. وہ بتا سکتے ہیں ایشوز کیا ہیں. تو اس کانسیپٹ کو لیتے ہوئے دس آرگنائزیشن از کمپرائزڈ آف پیپل ود ڈسیبلٹیز. اور اب تقریباً 50 کے قریب ٹیم ممبرز ہیں پورے پاکستان میں جو اس میں کام کر رہے ہیں, اور ہر بندہ اپنی فیلڈ اور اپنی ڈسیبلٹی کا ایکسپرٹ ہے. رائٹ. کیونکہ جب الیکشنس کی بات ہوتی ہے تو وی سینڈ اے پرسن ہو از ایکسپرٹ ان الیکشنز اینڈ ڈسیبلٹی. ڈیزاسٹر ریزیکشن کی بات ہوتی ہے, یو مینشنڈ ڈابیا, شی واز دیئر. So gender based violence کی بات ہوتی ہے تو that is a team with disability and experience. تو یہ ایک ایسے یونیک انوائرمنٹ ہے. ہاں, چیلنج کی جہاں تک بات ہے, انیشیلی people were not ready to listen. اب اسٹیپ کا ایک ایسا نام ہے, ایک اتھارٹی ہے کہ لوگ سنتے ہیں بات اور بلاتے ہیں. they want us to be on the table. Ministry of Human Rights ہو, جو بھی ادارے ہوں, تو we have a say کہ ڈسیبلٹی کا پرسپیکٹو ہم شیئر کریں. اس میں بھی وہی سمجھ لیں کہ آپ 20-25 سال کی ایفرٹ ہے ٹو اسٹیبلش دیٹ تھنگ. پھر ہم نے انٹرنیشنل ڈونرس کے ساتھ بہت زیادہ کام کیا. تو دے نو اس, ہم نے تقریباً تمام UN ایجنسیز کے ساتھ ایز اے امپلیمنٹنگ پارٹنر کام کیا. دے نو اس, دے ریسپیکٹ اس, اور ان کو پتہ ہے. ابھی ہم نے UN کنٹری ٹیم کے لیے ایک ڈسیبلٹی ایڈوائزری گروپ بنایا ہے جس کے اندر UN کی تمام ایجنسیز موجود ہیں اینڈ پیپل ود ڈسیبلٹیز آر دیئر. تو یہ ایک بڑے امپورٹنٹ کنٹریبیوشن ہے فار دا فیوچر کہ اب جو بھی چیزیں ہوتی ہیں میں ڈسیبلٹی کا امپیکٹ نظر آنا چاہیے. ایک اور جو نئی چیز UN کنونشن کے بعد سے دیکھنے میں آ رہی ہے کہ جو ڈونرز ہیں انہوں نے اپنی جو گرانٹس ہیں ان کے اندر یہ ڈال دیا ہے کہ اٹ شوڈ بی ڈسیبلٹی انکلوسیو. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو امپلیمنٹنگ پارٹنر یا NGOs ہیں انہیں ڈسیبل لوگوں کو ساتھ ملانا ہی پڑتا ہے. رائٹ. ٹھیک ہے, فار دا سمبالکلی دے آر انگیجنگ دیم, لیکن ایٹ لیسٹ ایک پروسیس اسٹارٹ ہو چکا ہے کہ انہیں ڈھونڈنا تو پڑے گا کہ کہاں کہاں ڈسیبل لوگ ہیں. بے شک وہ اس پروجیکٹ ایسا نہ ہو لیکن دے آر پارٹ آف اٹ سم ہاؤ. تو آئیڈیلی تو یہ ہونا چاہیے دے آر پارٹ آف دا ڈیزائن تاکہ پورا پروجیکٹ انکلوسیو ہو, لیکن آہستہ آہستہ یہ اسٹیج بھی آ جائے گی. تو پاکستان اس لحاظ سے لیڈنگ کنٹری ہے کہ بہت سارے ملکوں میں ابھی یہ پریکٹس نہیں ہوئی کہ وہاں ہماری جیسی آرگنائزیشنز ایز اے امپلیمنٹنگ پارٹنر کام کریں انٹرنیشنل اداروں کے ساتھ. وی ہیو سیٹ اے یونیک ایگزامپل. ابھی یہ ایگزامپل GDI ہب نے کئی جگہ کوٹ کی ہے کہ GDI گلوبل ڈسیبلٹی انوویشن ہب نے کہ وی آر ورکنگ OPD ان پاکستان, آرگنائزیشن آف پرسن ود ڈسیبلٹی. ایک بڑا یونیک پوائنٹ ہے کہ ڈسیبل لوگ جو کہ خود ایکسپرٹ ہے اپنی ڈسیبلٹی ان کو ساتھ لے کے چلا جائے. اور پاکستان کے جو انکلوسیو انوائرمنٹ کے چیلنجز ہیں, از اٹ یونیک کمپیئر ٹو دا challenges in other countries? Yeah, is it same? In the global south they are all same. They are all same. بہت سارے ملکوں میں یہ challenges بہت کم ہیں, کہیں زیادہ ہیں کہیں کم ہیں, لیکن ایک جیسے ہیں. ڈسیبلٹی ڈیٹا ایک جیسا ایشو ہے پورے ایشیا میں, جس کو ہم کہتے ہیں ایشیا پیسفک. ان تمام ممالک میں ڈیٹا نہیں ہے اور ابھی تک اسٹرگل کی جا رہی ہے. ایشیا پیسفک میں ایجوکیشن, پولیٹیکل پارٹیسپیشن اور یہ تمام ایشوز تقریباً سیم ہیں.
تو اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. ابھی ایک ڈیکیڈ اناؤنس کی گئی ہے ایک اور آن دا ڈسیبلٹی انکلوژن ان ایشیا پیسفک. اس کے اوپر پاکستان گورنمنٹ بھی شامل ہے. تو اس طرح کی اسٹریٹجیز بنائی جا رہی ہیں جو ڈسیبلٹی انکلوژن کی طرف لے کے جائیں. اور آپ کی اپنی پرسنل ڈسیبلٹی کے پوائنٹ آف ویو سے ڈو یو تھنک دیٹ ہیز اٹ بین مور لائک اے ٹیچر اور مور آف اے ٹیسٹ؟ یہ بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے. ایکچولی میں اس کے اوپر پورے دن بول سکتا ہوں کہ آئی واز بورن ود اے ڈسیبلٹی. اور جب میری ڈسیبلٹی کی وجہ سے جب مجھے اسکول بھیجا گیا تو آئی ہیو فیسڈ سیم چیلنجز جو کوئی بھی بچہ فیس کرتا ہے, ڈسیبل بچہ. بچے مذاق اڑاتے ہیں, سب کچھ ہے. تو پھر اتفاق سے انہیں دنوں پریزیڈنٹ تھے ضیاء الحق صاحب, ان کی بیٹی ڈسیبل تھی. تو انہوں نے کیو این کی میٹنگ نیو یارک میں اٹینڈ کی, اور جب واپس آئے تو انہوں نے فوری طور پہ آرڈیننس آن دا رائٹس اینڈ امپلائمنٹ آف دا ڈسیبلڈ پاس کروایا اور اسپیشل ایجوکیشن سینٹرز کریٹ کروائے. 1981 میں جب پاکستان میں پہلا اسپیشل ایجوکیشن سینٹر بنا, آئی واز دا ویری فرسٹ اسٹوڈنٹ, اور میرے ساتھ زین زیاد تھی, ضیاء الحق صاحب کی بیٹی, ہم 2 بچے تھے پورے اسکول میں. تو پھر وہ اسکول اب خیر ان کی تعداد کافی زیادہ ہو چکی ہے, گورنمنٹ اون اسکول. تو وہاں سے میں نے اپنی ایجوکیشن اسپیشل ایجوکیشن سیٹ اپ پہ اسٹارٹ کی. پرائمری کے بعد جب میں پہلی دفعہ مین اسٹریم اسکول میں آیا, وہ گورنمنٹ کا اسکول تھا گھر کے پاس, تو مجھے پتہ چلا, وہاں مجھے سمجھ آئی کہ آئی ایم اے ڈسیبلڈ چائلڈ. کیونکہ جب اسپیشل ایجوکیشن میں تھا آئی واز پیمپرڈ, ایکسٹرا کیئرڈ, مجھے اندازہ نہیں تھا. جب مین اسٹریم میں بچوں نے بلنگ کی, مذاق اڑایا, تو مجھے تھوڑا سا برا لگا کہ میرا مذاق کیوں اڑا رہے ہیں. ایک واقعہ ایسا ہوا جس کے بعد میں آئی واز کنفرمڈ کہ آئی ہیو اے ڈسیبلٹی. وہ یہ واقعہ تھا کہ کلاس ٹیچر نے کوئی اسائنمنٹ دی تھی عربک کے 6 پہ, مجھے اتنا یاد ہے. کیا تھی اسمبلی یہ مجھے یاد نہیں آ رہا, کیا کام تھا, کس وجہ سے پوری کلاس کو سزا دی گئی, اور ٹیچر نے آتے ساتھ کہا سب مرغا بن جاؤ. اچھا سارے. اور مجھے دیکھا, میں کھڑا تھا, تو انہوں نے کہا او ہو تم تو معذور ہو, تم رہنے دو. مجھے بڑا فیل ہوا, اچھا میں معذور ہوں, اچھا. لیکن ایک چیز مجھے سمجھ آ گئی کہ میں مرغا اب نہیں بن سکتا, اب میں مرغا بناؤں گا. دیٹ ڈے آئی ہیو انجوائڈ مائی ڈسیبلٹی. اس کے بعد سے میں نے فیل کیا کہ آئی ہیو اے ڈسیبلٹی, آئی ہیو اے پریولیج. لیکن وہ پریولیج والی بات مجھے بہت لیٹ سمجھ آئی کہ پریولیج نہیں ہے. بہت ساری چیزیں ہمارے لیے ہیں ہی نہیں, بہت ساری فیسلٹیز ان ایکسیسیبل ہے, اور بہت سارے لوگ گھروں میں اس لیے مر جاتے ہیں کہ ان کے پاس ایک ویل چیئر نہیں ہے, ان کا واش روم ایکسیسیبل نہیں ہے. دین وی کیم اپ ود دس آرگنائزیشن. جب میں گریجویشن کر رہا تھا اور میں اپنے ان پرانے دوستوں سے ملا جو میرے ساتھ اسپیشل ایجوکیشن میں تھے, میں نے پوچھا وہ کہاں ہیں. اٹ واز شاکنگ کہ ان میں سے کئی فوت ہو چکے تھے اور کئی اپنے گھروں میں قید بند پڑے ہوئے تھے. تب ہم نے یہ آرگنائزیشن بنانے کا سوچا 1997 میں. سو جو گھروں میں قید تھے اس سے مراد یہ ہے کہ لوگ ان کے پاس فیسلٹی نہیں تھی, ان کو پتہ نہیں تھا کہ میں کیا کر سکتا ہوں, کہاں جا سکتا ہوں. اور دوسرا یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ اگر آپ کے اف یو آر ڈیپینڈنٹ آن سمبڈی, تو آپ کی موبلٹی کے اگر اتنے مسئلے مسائل ہیں, تو مے بی جس طرح میں وہیں بات کر رہا تھا آبیہ سے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ واش روم جانے تک جو ہے وہ اس کو اوائڈ کریں گے جتنا کر سکتے ہیں, اینڈ دیٹ وڈ افیکٹ دیئر کڈنیز اینڈ دے لائک فائنلی دے ڈائی ان اے ویری ینگ ایج. ہوتا یہ ہے کہ دیکھیں سوشل پروٹیکشن سسٹم کو میں تھوڑا سا بتاؤں ہوتا کیا ہے. اگر کوئی سیویئرلی ڈسیبلڈ ہے تو اسٹیٹ کو چاہیے کہ اس کو اٹینڈنٹ سروس دے. جب کوئی بہت بڑا سینئر آفیسر ہوتا ہے, اس کے پاس 4 نوکر ہوتے ہیں, ایک اس کے بریف کیس اٹھا رہا ہے, ایک اس کو پین لا کے دے رہا ہے, ایک پانی لا کے دے, اس کو ضرورت نہیں ہے. ضرورت اس ڈسیبل بندے کو ہے جو اپنا پانی بھی نہیں پی سکتا اٹھ کے, واش روم نہیں جا سکتا. اور وہ لوگ کہاں کس پہ ڈپینڈنٹ ہے؟ اپنے ماں باپ پہ, اپنے بہن بھائیوں پہ. ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں, بہن بھائی اپنے کاموں میں بزی ہو جاتے ہیں, تو ان کے پاس مرنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں رہ جاتا. کئی ماں باپ ایسے ہیں جو دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم سے پہلے یہ مر جائے, کیونکہ ہماری بات کون پوچھے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک پیرالل سوشل پروٹیکشن سسٹم بھی چل رہا ہے کہ دیہاتوں میں ایک معذور بچہ پورے خاندان کی ذمہ داری بن جاتا ہے. وہ چیریٹی سسٹم بھی چل رہا ہے ساتھ ساتھ, کیونکہ ہمارے گورنمنٹ کا سوشل پروٹیکشن سسٹم اتنا افیکٹو نہیں ہے کہ اس کو ویل چیئر بھی ملے گی, اس کو کھانا بھی ملے گا, اس کو جاب نہیں ہے تو ان امپلائمنٹ الاؤنس بھی ملے گا, اس کو اٹینڈنٹ بھی ملے گا. تو وہ کون دے رہا ہے؟ وہ ایک گاؤں دے رہا ہے, ایک گھر دے رہا ہے, ایک فیملی دے رہی ہے. ہم ایک دم اس کو ریجیکٹ نہیں کر سکتے اس چیریٹی ماڈل کو, ہمیں ٹائم لگے گا. ہمیں اس سوشل پروٹیکشن سسٹم, اس فیملی ویلیوز کی قدر کرنی چاہیے, لیکن دیٹس ناٹ سسٹینیبل.
ماں باپ کب تک کریں گے؟ بوڑھے ہو جائیں گے کب تک وہ کہے گا کہ مجھے اٹھا کے واش روم لے کے جائیں، مجھے نہلائیں، میری ہائیجین کریں؟ نہیں ہو سکتا، پاسبل نہیں ہے. تو ہمیں اس سوشل پروٹیکشن سسٹم کے اوپر بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. لکنگ اہیڈ، ابھی اگلے 5 سال میں 10 سال میں امیڈیٹ آپ کے خیال سے کون سے چیلنجز ہیں دیٹ یو وڈ وانٹ ٹو پرائیورٹائز اینڈ ورک آن دیم؟ 2-3 چیزیں ہیں جن پہ میں فوکس کرنا چاہتا ہوں کہ ایک تو یہ کہ وی شوڈ ہیو ڈیٹا اور ریسرچ، تاکہ ہمارے پاس ایویڈنس بیسڈ ہو آن دا میگنیچیوڈ آف ڈسیبلٹی ایشوز، جس پہ گورنمنٹ کے پالیسی ڈیسیجنس بیس کریں گے، جس پہ ہماری بجٹری ایلوکیشن بیس کریں گے. یہ میرا فوکس ہے کہ وی نیڈ ٹو ہیو اٹ. سیکنڈ، وی نیڈ ٹو ورک ود دا یوتھ. ہم ینگ لوگوں کے لیے کچھ کریکولم، کچھ ٹریننگس ایسے ڈیزائن کرنا چاہ رہے ہیں کہ جب وہ بزنس پڑھ رہے ہیں، میڈیسنس پڑھ رہے ہیں، انجینئرنگ پڑھ رہے ہیں، دے شوڈ ہیو اے کانسیپٹ آف ڈسیبلٹی ان مائنڈ. ہمارے ڈاکٹرس کو ڈسیبلٹی کا نہیں پتہ، انہیں پرولونگڈ النیس کا ضرور پتہ ہے، بٹ دے ڈونٹ انڈرسٹینڈ دا رائٹس پرسپیکٹو آف ڈسیبلٹی، کیونکہ میڈیکل کالج میں نہیں پڑھایا جا رہا. انجینئرس کو نہیں پتہ ایکسیسیبل انفراسٹرکچر کیا ہوتا ہے، پڑھایا نہیں جا رہا. تو وی نیڈ ٹو ورک ود دا یوتھ. یہ میرا فوکس ہے کہ اکیڈیمیا کے اندر کس طرح ڈسیبلٹی کو لایا جائے سارے ڈسپلنس کے اندر، تاکہ جو ڈیسیژن میکرز، ہمارے جو پالیسی میکرز بنیں گے، بزنس مین بنیں گے، دے شوڈ نو پرسپیکٹو آف ڈسیبلٹی، آئی ٹی ہو یا جو بھی فیلڈ ہو. اور تیسری چیز جو میں آج کل کام کر رہا ہوں، جو میرا پلان ہے، وہ یہ ہے کہ جو پالیسیز، جو لاز بنے ہوئے ہیں، ان کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے آپ جیسے میڈیا اور جتنے ادارے جو ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں، ان کی ہیلپ لے کے اس کو افیکٹو بنایا جائے، لوگوں کے ذہن تک دور دور تک یہ بات پہنچائی جائے کہ ڈسیبلٹی رائٹس آر ہیومن رائٹس. ایکسیسیبلٹی از اے رائٹ، ناٹ اے چیریٹی. اور انسان کی ڈائیورسٹی کو ایکسیپٹ کریں. ایک میں بات کرنا چاہوں گا، اسٹینڈرڈ، نتھنگ از اسٹینڈرڈ، نتھنگ از اسٹینڈرڈ. ایمبریس ڈائیورسٹی. کوئی چیز اسٹینڈرڈ نہیں ہوتی، کوئی چیز سیٹ نہیں ہوتی، اسٹینڈرڈ چینج ہوتے رہتے ہیں. تو آپ ڈائیورسٹی کو ایکسیپٹ کریں، ڈائیورسٹی پہ فوکس کریں، انسانوں کی انفرادیت کو ایکسیپٹ کرنا سیکھیں، ان کا مذاق مت اڑائیں، ان کے چہروں کا مذاق مت اڑائیں، انہیں ڈسکریمنیٹ نہ کرے شکل کی بیس پہ. اس کے اوپر ہمارا بہت فوکس ہے کہ ڈائیورسٹی کو کیسے ہم ایکسیپٹ کروایا جائے. اس کے لیے چاہے ہمیں بچوں کے لیے ساتھ مل کر کام کرنا پڑے، بچوں کو ٹرین کرنا پڑے کہ ڈائیورسٹی کی رسپیکٹ کرو، تو یہ بہت بڑا امپیکٹ ہوگا، چینج نظر آئے گی آپ. So before we conclude, I want you to tell us the best advice that you have ever received. 3 words ہیں جو میں جن کے اوپر بیس کرتا ہوں اپنا ہر کام. یقین محکم، عمل پہ ہم، محبت پاتا ہے عالم. یعنی کہ پہلے وی شوڈ ہیو اے ڈریم، ویژن، جس کو کہتے ہیں انما الاعمال بالنیات، وہ آپ کا ڈریم ہے. یہ میرے لیے ایک بہت قیمتی ایڈوائس تھی کہ اپنا ڈریم، اپنا ویژن، اپنی نیت کلیئر رکھو. یقین محکم. عمل پہ ہم، کنسسٹنسی. ایک دن کام کیا تھک گئے، ایسے نہیں ہوگا. کنسسٹنٹ ایفرٹس چاہیے اپنے ڈریم کو اچیو کرنے کے لیے. اینڈ محبت پاتا ہے عالم. لوگوں کے ساتھ پولائٹنس سے بات کرو، کل الناس حسنا، تحمل سے، محبت کے ساتھ ہر کام ہو جاتا ہے. Absolutely, I think that's the key to success. No matter what you do in life. اور کبھی فیلئر نہیں ہوتا ان کاموں میں. تینوں کمپوننٹ کا اگر آپ ساتھ لے کے چلیں، کیونکہ جب تک آپ کا کوئی ڈریم نہیں ہوتا، یو کانٹ ڈو اینی تھنگ. آپ کا ڈریم ہوگا، کوئی نیت ہوگی، کوئی پلان ہوگا، تو آپ کو ایفرٹ شروع کریں گے، پھر وہ کنسسٹنٹ ہوگی، پھر آپ کو لوگوں سے انٹریکٹ کرنا ہوگا، پھر آپ کے اندر پولائٹنس، ہمبلنس ہوگی، تو وہ کام ہوں گے، ورنہ نہیں ہوں گے. ایک میرے ایک لرننگ ہے جو مجھے نے سیکھا ہے کہ جب بھی آپ کوئی کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ٹیم اپ کرتا ہے. وہ ٹیم جو ہوتی ہے، اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، اس میں کچھ برے بھی ہوتے ہیں. وہ برے آپ کو چلاتے ہیں، وہ جو آپ کے اگینسٹ ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے آپ کام کرتے ہیں. اگر سب اچھے ہو جائیں، آپ بیٹھ جائیں گے. تو اس ٹیم کی رسپیکٹ کریں. Since you also believe in preserving the knowledge books کی شیپ میں، وہ ساری چیز، تو آپ کی اپنی جو فیوریٹ بک ہے وہ کون سی ہے؟ بہت مشکل سوال آپ نے کر لیا. میں کس کام جو میں نے لکھی ہے نہیں، ایکچولی فیوریٹ بک کا
میں کوئی ایک نام نہیں لے سکتا فوری طور پہ. پر چلیں اس طرح سے دیکھ لیں گے لائک اینی بک دیٹ یو تھنک اٹ چینجڈ دی وے یو تھنک اباؤٹ تھنگس. ہاں ایک چھوٹے سے ضرور بتاؤں گا, 2 ایسی بکس ہیں اردو لٹریچر میں. ایک تو میں نے شہاب نامہ کو 20 دفعہ پڑھا ہے. مجھے بہت کچھ ملتا ہے جب میں پڑھتا ہوں, ہسٹری, پریزنٹ اور ہمارے ڈیسیژنس کیسے آج کی چیزوں پر ڈپینڈ کرتے ہیں, وہ مجھے بہت اچھی لگتی ہے بک. دوسری چیز علامہ اقبال کی پوئٹری, میں بار بار اس کو پڑھتا ہوں اور بار بار اس سے گائیڈنس لیتا ہوں. اور یہ 2 بکس ہیں جن کو میں کہتا ہوں کہ کم از کم ہر ایک کو پڑھنی چاہیے. Absolutely. Atif Saab, thank you so much for your time. It was a pleasure having you over. Thank you very much, Jawad. It was an honor for me to be here. Thank you, and I hope that you join us soon again to talk about some of the other pressing issues. Inshallah. بہت شکریہ.